وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس عليه وسلم. بھائی گونج ہے، آواز گونج رہی ہے. میرے بھائی اور دوستو، بنانے والا اپنی چیز سے زیادہ واقف ہوتا ہے. خالق اپنی مخلوق کو اوروں سے بہتر سمجھتا ہے. صانع اپنی مصنوع کو اوروں سے بہتر سمجھتا ہے. ہم کچھ نہ تھے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ تھا، پر اللہ نے ہمیں بنایا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، مرد عورت کے سلسلے سے بنایا. فجعلناه سميعا بصيرا، سوجھ بوجھ دی، دیکھنا سننا بولنا اس کی طاقت عطا فرمائی. انسان بڑی جلدی اپنے آپ کو، اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے. تو ہم بنانے والے سے پوچھیں کہ وہ ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے، تو ہمیں شیشہ ہو جائے گا کہ ہم کیا ہیں، کتنے پانی میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، كان الانسان عجولا، بڑا ہی جلد باز ہے یہ انسان. كان الانسان قتورا، بڑا بخیل ہے، بہت کنجوس ہے. كان الانسان كفورا، بڑا ہی ناشکر ہے. ان الانسان لکفور مبین، کھلا ناشکر ہے. كان الانسان اکثر شیء جدلا، بڑے غصے والا، ایسے ہی لڑتا رہتا ہے، خواہ لڑائیاں کرتا رہتا ہے. یہ قرآن کے ذریعے سے ایکس رے ہو رہا ہے، ہمارا سارا سٹی اسکین ہو رہا ہے سارے کے ساتھ. انہ کان ظلوما جہولا، پرلے درجے کا ظالم ہے اور پرلے درجے کا جاہل ہے. میں تو بڑا ڈاکٹر ہوں، میں تو بڑا سائنسدان ہوں، میں بڑا علامہ ہوں، میں بڑا ماہر ہوں، میں بڑا یہ ہوں، کیمیا دان ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاہل نہیں، پرلے درجے کا جاہل ہے. ان الانسان خلق ہلوعا، یہ انسان بڑا ہلوع ہے. ہلوع کسے کہتے ہیں؟ اذا مسہ الشر جزوعا فاذا مسہ الخیر منوعا. تکلیف آئے تو ہائے ہائے کرنے میں بھی بہت تیز، اور اللہ دے دے تو جوڑنے سمیٹنے میں بھی بہت تیز. تو اس طرح اگر آپ قرآن میں پھریں، مجھے کوئی ساری آیات تو نہیں پڑھ کے سنانی، صرف چند باتیں سامنے لانی ہیں کہ ہمیں پتہ چلے ہماری اوقات کیا ہے. انہ لیئوس قنوط، حوصلے بھی بڑی جلدی ہارتا ہے، نا امید بھی بڑی جلدی ہوتا ہے. فرح فخور، تکبر میں بھی بڑی جلدی آتا ہے، آپے سے بھی بڑی جلدی باہر نکلتا ہے. تب یہ ساری میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے. اب یہ میڈیکل رپورٹ آ گئی، ہلوعا، جزوعا، منوعا، کفورا، قصورا، ظلوما، جہولا، اکثر شیء جدلا. یہ ساری کنوت، کفور، یئوس، قنوت، فرح، فخور، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے پیتھالوجی کر کے دکھا دیا آپ کو. سر
جسمانی طور پر بھی ایسا گندا ہے کہ ساری غلاستیں جسم میں سفر کر رہی ہیں، اور صفات کے اعتبار سے بھی ایسا ہے کہ بنانے والا دیکھ رہا ہے یہ اس کا حال ہے۔ اگر یہ انسان اپنی مرضی پہ چلے گا تو اس کی تباہی یقینی ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ ایسے انسان کو جو جلد باز بھی ہو، پھر ساتھ غصہ بھی ہو، پھر ساتھ جہالت بھی ہو، پھر ساتھ ناشکری بھی ہو، یہ انسان کس طرح کسی صحیح نتیجے تک پہنچنے کی طاقت رکھ سکتا ہے اگر یہ صرف اپنی عقل پر چلے؟ اسے کسی ایسے کی ضرورت ہے جس کا علم کامل ہو تاکہ جہالت کا علاج ہو، جس کا حلم کامل ہو تاکہ اس کے غصے کا علاج ہو، جس کے خزانے کامل ہوں تاکہ اس کے بخل کا علاج ہو، جس کا درگزر کامل ہو تاکہ اس کے جو غصے میں آگ بگولا ہو جاتا ہے اس کا علاج ہو، اس پر کوئی طاقتور بادشاہ ہو تاکہ اس کے ظلم کا علاج ہو، کوئی اس سے زیادہ طاقتور ہو جو اس کے ظلم کا علاج کر سکے۔ تو انسان اپنی صفات میں اگر اپنی مرضی پہ چلے گا تو سوائے ہلاکت کے اس کا کوئی ٹھکانہ کوئی نہیں۔ ڈاکٹر بننے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مقصد زندگی کو بھی سمجھ گیا، تاجر، سائنسدان، انجینئر بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ان جہالتوں سے نکل گیا، وہ ایسا ہی ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی یوں کہہ رہے کہ وکیل بہت قابل ہے لیکن جھگڑالو بھی ہے، جلد باز بھی ہے، اور آپس سے بھی باہر ہو جاتا ہے اور ناشکری بھی بڑی کرتا ہے، تو اب دیکھ لو اس سے کیس کروانا تو کرواؤ گا نہ بھائی، نہ کسی ٹھنڈے مزاج کا آدمی بتاؤ، کوئی سمجھدار آدمی بتاؤ، علم بھی تھوڑا ہے، کہ یہ ڈاکٹر ہے پر اس کا علم تھوڑا ہے، کہ نہیں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ تو ہم ان ساری کمیوں کوتاہیوں کا شکار ہیں۔ ان سے نکلنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین عطا فرمایا ہے، ان سے نکلنے کے لیے ہمیں دین عطا فرمایا ہے اور ایک راہبر اور ہادی عطا فرمایا ہے۔ دین دیا ہے کہ اس پہ چلو تو تم ان ساری برائیوں سے نکل کے سلامتی سے منزل طے کر جاؤ گے۔ راہبر دیا ہے تاکہ تمہیں انگلی سے وہ پکڑ کر تمہیں چلا سکے اور منزل تک پہنچا سکے، کیونکہ یہ راستہ اتنا پرپیش ہے، اتنے اس میں وادیاں ہیں، اتنے امتحان ہیں کہ ممکن ہے کہیں بھی تم ڈھیر ہو جاؤ، حوصلے چھوڑ جاؤ اور تم یہ منزل طے کرنا چھوڑ جاؤ۔ تو ایک راہبر اور ہادی دے دیا کہ جو تمہیں انگلی پکڑ کر منزل تک پہنچانے کی استعداد رکھتا ہے۔ یا ابا سفیان جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دینے آیا ہوں۔ وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، جو میرے طریقے سے ہٹے گا ذلیل و خوار ہو کے رہ جائے گا۔ بھائیو، ہم زندگی کے کسی موڑ پر، سائنس کی ترقی کے کسی بھی چوٹی پر پہنچ کر اللہ کی قسم کبھی بھی اس قابل نہیں ہو سکتے کہ اپنی زندگی کی راہوں کو خود متعین کر سکیں، اپنے علم سے کوئی مقصد زندگی متعین کر سکیں، اپنے علم سے موت کے بعد کی گھاٹیوں کو سمجھ سکیں، اپنے علم سے خیر اور شر میں تمیز کر سکیں، اپنے علم سے اپنی آزادی کی حدود کو سمجھ سکیں کہ میری آزادی کہاں ختم ہوتی، کہاں شروع ہوتی، کہاں ختم ہوتی ہے۔ انسان ہر دور میں اس معاملے میں جاہل رہا ہے۔ اس کی یہ جہالت جو اضطراری ہے اور اس جہالت کا علاج بھی کوئی نہیں ہے، یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو کہیں خارج سے علم دیا جائے، جو علم اس کو اس کی حدود بتائے، اس کا راستہ بتائے، اس کی منزل بتائے، خیر اور شر کو بتائے۔ وہ علم صرف آسمان والے اللہ کا ہے کہ اللہ اپنے علم میں اپنی جیسے ذات میں لامحدود ہے،
اللہ اپنے علم میں لامحدود ہے، اللہ کی ابتدا کوئی نہیں، اللہ کی انتہا کوئی نہیں، اللہ کے علم کی ابتدا کوئی نہیں، اللہ کے علم کی انتہا کوئی نہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، آگے جو کچھ ہونے والا ہے، ابھی ہوا بھی نہیں، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، وما خلفہم، پیچھے جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہے، نہ اسے کسی کمپیوٹر کی ضرورت، نہ فائل کی ضرورت، اور نہ اسے کسی کو واسطہ بنانے کی ضرورت۔ ایک دن میں کتنے انسان مر گئے، پرسوں کتنے مرے، پچھلے ہفتے، اس سے پچھلے مہینے، اس سے پچھلے سال، اس سے پچھلے سال، اس سے پچھلی صدی میں، اس سے پچھلی صدی میں، اس سے پچھلی صدی میں، اور آدم علیہ السلام تک کتنے انسان مرے، وہ کہاں دفن ہوئے، ان کو کن کیڑوں نے کھایا، وہ ہڈیاں کیسے ریزہ ریزہ بنی، پھر ان ہڈیوں کو کن کیڑوں نے کھایا، وہ کیڑوں کے پیٹ میں جو جسم کے ذرات چلے گئے، پھر وہ کیڑے کہاں مرے، کس حال میں مرے، پھر چھوٹے کیڑے کو کس بڑے کیڑے نے کھایا، پھر وہ کیڑا کہاں مرا، پھر اسے ہوا نے کیسے بکھیرا اڑایا، پھر زمین نے کروٹ کیسے بدلی، پہلو کیسے بدلا، قبر کے نیچے کو اوپر کب کیا، اوپر کو نیچے کب کیا، پھر ان کی ہڈیوں کے ذرات اور ان کی راکھ، ان کی آنکھوں کے ذرات کہاں گئے، پاؤں کے کہاں گئے، ناخن کے کہاں گئے، بال کے کہاں گئے، کھال کے کہاں گئے، میدے کے کہاں گئے، آنتوں کے کہاں گئے، پھیپھڑوں کے کہاں گئے، جگر کے کہاں گئے، دل کے کہاں گئے، پٹھوں کے کہاں گئے، اعصاب کے کہاں گئے، اس کے جسم کے ذرات ایک نہیں، آدم علیہ السلام تک جتنے بھی ہیں کدھر کدھر بکھر گئے، اللہ ایک نظر میں سب کو دیکھ رہا ہے۔ وما خلفہم، یہ تو انسان ہے، انسانوں سے زیادہ جنات ہیں، اور جنات کا وجود لطیف، ان کی موت نظر نہیں آتی، ان کی زندگی نظر نہیں آتی، ان کے اعضاء کا بکھرنا نظر نہیں آتا، وہ جنات کیسے کیسے بکھر گئے، کہاں کہاں جا گرے، پھر یہ تو جنات ہیں، آج کتنے پتے گرے، کل کتنے گرے تھے، پرسوں کتنے گرے تھے، آئندہ کل کتنے گریں گے، پرسوں کتنے گریں گے، اور اگلے سال آخری صدی تک، قیامت کا ناقوس بجنے تک کتنے درخت پیدا ہوں گے، کتنے ہرے ہوں گے، کتنے پیلے ہوں گے، کتنے گریں گے، کتنے جلیں گے، کتنوں کی شہدیر بنے گے، کتنوں کی کڑیاں بنے گی، کتنوں کے ممبر بنے گے، کتنوں کی کرسی بنے گی، کتنوں کی میز بنے گی، کتنوں کا صوفہ بنے گا، کتنے درخت جل کے راکھ ہو کے فضاؤں میں بکھر گئے، ان کے پتے ہوا میں اڑ گئے، ان کو کن پتنگوں نے، پروانوں نے کھایا، وہ پروانے کہاں چلے گئے، اور کس گلہری نے پھل کو کاٹا، اس گلہری کو کس کتے نے کھایا، وہ کتا کہاں چلا گیا، کس مچھلی کو بڑی مچھلی نے کھایا، اس سے بڑی، اس سے بڑی، اس سے بڑی، اس کو شارک نے کھایا، شارک کو ویل نے کھایا، وہ ویل کہاں جا کے مری، لاکھوں مچھلیوں کو پیٹ میں لے کر وہ کہاں مری، اس کے ذرات کہاں جا کے بکھر گئے، بل کھانے والے سانپ، جھپٹنے والے عقاب، رینگنے والی کیڑیاں، تیرنے والی مچھلیاں، فضاؤں میں چلنے والے خاکی اجسام، نورانی اجسام، یہ سارے کدھر بکھر گئے، کتنے بکھر رہے ہیں، کب بکھریں گے، سب اللہ کے علم کے سامنے ہے۔ کلن فی کتاب مبین، کل صغیر و کبیر مستطر، کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چیز تیرے رب نے لکھ کے رکھی ہوئی ہے۔ کمال میں ایک دانہ پھٹا، لاکھوں دانے پھٹے، کروڑوں دانے پھٹے، ان پر ایک دانے پر سینکڑوں دانے لگے، ایک دانے پر سینکڑوں دانے لگے، ہر دانے پر اللہ نے نام لکھا، کس کے نام کا ہے، کہاں پیدا ہوا ہے، دانا کھانے والا کہاں ہے، یہ دانا تو ملتان کی کھیت میں تیار ہو رہا ہے، کھانے والا وہ بلوچستان کے پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا ہے، گلگت کی چوٹیوں پر بیٹھا ہوا ہے، تھر پار کر کے صحرا میں بیٹھا ہوا ہے، دانا یہاں پک رہا ہے، کھانے والا وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ ایک دانہ اور ایسے کھرب ہا کھرب دانے، اور ان کو کھانے والے ارب ہا ارب انسان، اور ان دانوں کو میں سے حصہ لینے والے ارب ہا ارب طوطے، کوے، مینا، فاختہ، بلبل، چڑیا، یہ سب کے سب اس میں حصے دار ہیں۔ اس گٹھلی کو پھاڑنا، اس دانے کو پھاڑنا، کوپل کو لے جانا، جڑ کو نیچے، کوپل کو اوپر، اس کو تنا بنانا، تنے سے شاخیں نکالنا، شاخوں سے پتے نکالنا، پتوں پہ گوشوں کو لگانا، ان پہ بور کو لگانا، ان پہ پھل کو لگانا، اس میں رنگ کو ڈالنا، پھر اس میں مٹھاس کو ڈالنا،
پھر سورج کی شعاؤں سے اس کو پکانا، پانی کی رگوں سے پانی کھینچ کر جڑ تک پہنچانا، جڑ کی رگوں سے اوپر پہنچانا، وہاں سے پتوں کو پہنچانا، کلیوں کو پہنچانا، پھولوں کو پہنچانا، پھلوں کو پہنچانا، اس میں رس کو بھرنا، اس میں رنگ کو بھرنا، پھر ایک ایک پر سب کا نام لکھنا، پھر اس دانے کو وہاں سے کٹوا کر منڈی میں پہنچانا، منڈی سے بوری میں بند کروا کے سرحد کو روانہ کرنا، اسے تھرپارپور کو روانہ کرنا، اسے بلوچستان کو روانہ کرنا۔ ایک گندم کے بوری میں ہزاروں لاکھوں دانے، ہر دانے پہ نام الگ الگ ہے، اتنے فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں۔ وہ دانہ جا کے فلور مل میں پس کے ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ دانوں میں مل کر آٹا بنا، آگے سوجی بنا، میدا بنا، اس کا ذرہ ذرہ اس میں مل گیا، بکھر گیا۔ فرشتے کی آنکھ اس کا تعاقب کر رہے، یہ گیا وہ گیا، یہ گیا وہ گیا، کیونکہ اس دانے کے ذرات کو اکٹھے کر کے عبد الرحمان کو کھلانا ہے جو تھر پار کر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اکرم ہے جو گلگت کے چوٹیوں پر بیٹھا ہے، وہ بلوچ ہے جو خزدار کی وادیوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ایک کراچی والا ہے جو وہاں پان کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ لاہور کا تاجر ہے جو ڈیفنس میں اپنا سٹور چلا رہا ہے۔ اس دانے کے ذرات کو یوں نکالا، اس کو یوں نکالا، اس کو یوں نکالا، اس کو یوں نکالا، اس کو بلوچستان روانہ کیا، اس کو سندھ روانہ کیا، اس کو لاہور روانہ کیا، اس کو گلگت روانہ کیا، اس کو تھرپار کر روانہ کیا، وہاں اس کو گھر سے اٹھایا، جا خرید کے لا، جا لے کے آ، اس کی جھولی میں ڈلوایا، اسے گھر پہنچایا، اس کی بیوی سے پکوایا، اس کے منہ میں ڈال کے فرشتہ پھر واپس آتا کہ کام کر کے آیا۔ ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون۔ یہ تو ہے تمہارا رب، اس رب کو چھوڑ کے ملتانیوں کہاں دھکے کھا رہے ہو؟ بھائیو اللہ کے دامن میں آؤ، جاہل، ظالم، کفور، کنود، ہلوع، جزوع، منوع، عجول، اکثر شیء جدلا، یئوس، قنوط، فرح، فخور، اس کو کوئی 15 بیماریاں لگی ہوئی ہیں مہلک خطرناک قسم کی۔ یہ گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے، یہ مریض گھر میں رکھنے کے قابل نہیں، ہسپتال میں لے جاؤ، ہسپتال میں لے جاؤ، یہ گھر میں رکھنے کے قابل نہیں، فوراً ہسپتال داخل کراؤ، کہتے اٹھاؤ جلدی لے جاؤ، جلدی لے جاؤ، جلدی لے جاؤ۔ ان بیماریوں میں جکڑا ہوا انسان، یہ اللہ کی پناہ کے بغیر کہیں اس کا علاج کوئی نہیں، یہ اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ کو اپنا بنا لے، اللہ سے تعلق جوڑ لے، تو ان ساری گندگیوں سے اللہ اس کو باہر نکال لے گا۔ اللہ اپنے علم کی روشنی اس پر ڈالے گا، اپنے علم میں سے اس کو علم دے گا، اپنے علم میں سے اس کو علم دے گا۔ اللہ تعالیٰ خود اس کو راہیں سجھائے گا، اللہ تعالیٰ خود اس کا رہبر بنے گا، اس کا ہادی بنے گا، اس کو انگلی سے پکڑ کر چلے گا، پر شرط یہ ہے کہ اللہ سے جوڑ بٹھایا جائے۔ میرے رب کی قسم، اللہ کو پا کر کسی نے کبھی کچھ نہیں کھویا، اور میرے رب کی قسم، اللہ کو کھو کر کبھی کسی نے کچھ نہیں پایا۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء۔ میرا بندہ میری طلب میں آئے گا تو میں مل جاؤں گا، نہیں آئے گا تو نہیں ملوں گا، اور اگر میں ملا تو سب کچھ ملا، میں نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ بھائیو، تبلیغ کی محنت اس بات کی محنت ہے کہ اللہ کو اپنا بناؤ۔ اللہ سننے سنانے سے نہیں بنتا، اللہ کو اپنا بنانا ہے تو اس کے حکموں میں ڈھلو، اس کے راستوں پر چلو، اس کی بتائی ہوئی ترتیب پر چلو۔ شہنشاہ وہ اکیلا ہے، شہنشاہ اکیلا ہے، اس کو اپنا بنا لو، ساری دنیا کے بادشاہوں سے مستغنی کر دے گا، خزانے اس کے بھرے ہوئے ہیں، اس کو اپنا بناؤ، دنیا کے سارے سخیوں کے در سے وہ مستغنی کر دے گا۔ اس کا نظام حفاظت بڑا طاقتور ہے، اسے اپنا حفیظ بنا لو، ساری بندوقوں سے مستغنی کر دے گا۔ اسے اپنا رازدان بنا لو، سارے یاروں سے آپ کو مستغنی کر دے گا۔ کوئی یار ایسا نہیں جو دم میں دم بھرے اور سانس میں سانس لے، ہر وقت میرے ساتھ ہو، ایسا تو ماں بھی نہیں کر سکتی، بیوی بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے یار بنا لے، میں تیرے دم میں دم بھروں گا، کفا باللہ شہیدا، میں غیر حاضر ہوتا ہی نہیں ہوں، میں ہر وقت تیرے ساتھ ہوں، تیرے ساتھ ہوں، تیرے ساتھ ہوں۔ تجھے رات کو درد اٹھا، تو نے بیوی کو پکارا کہ میں تو تھک کے سوئی ہوں،
تو نے اماں کو پکارا کہ میں تو خود بوڑھی ہوگی مجھے کیا ساتھ آتا ہے، تو نے باپ کو پکارا، اس نے کہا بیٹا میرا تو رات سے سر میں درد ہے۔ تیرا کوئی ایسا نہیں ہے جو ہر وقت تیری ہاں میں ہاں ملائے، تیری پکار پہ لبیک کہے، اور تجھے تو اٹھانا پڑے گا، چاہے بادشاہ سے بھی تعلق ہو، وزیر سے ہو، صدر سے ہو، مالدار سے ہو، جرنیل سے ہو، فوج سے ہو، لیکن مجھے دیکھ، مجھے، میں سوتا نہیں، تیرا رب اونگتا نہیں، تھکتا نہیں، غافل نہیں، جاہل نہیں، کمزور نہیں، اور تجھ سے کسی پل میں غافل نہیں۔ تو رات کو پکارے وہ لبیک کہے، تو دن کو پکارے وہ لبیک کہے، تو کہے یا اللہ تو وہ لبیک کہے، تو کہے یا اللہ تو وہ لبیک کہے، تو کہے یا اللہ تو وہ لبیک کہے، تو دل میں کہے تو اس پر بھی تمہیں لبیک کہے گا۔ دل سے کہو، زبانی بولا، میں نے کہا یا اللہ، اور میرے دل کی پکار پر کہتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، بول میرا بندہ میں تو کب سے حاضر ہوں، بول تو صحیح، بتا تو صحیح چاہتا کیا ہے۔ کفا باللہ شہیدہ، کا مجھے اپنے ساتھ لے لے، میں حاضر ہوں، میں غائب ہوتا ہی نہیں، میں دور جاتا ہی نہیں، اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شہرت سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ یسألونک عن المحیط قل هو اذی، یسألونک عن الانفال قل الانفال، یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر۔ میں آپ کو چند آیات جلدی پڑھ کے سنائی ہیں۔ صحابہ نے سوال کیے حیض کیا ہے یا رسول اللہ؟ اللہ نے کہا یہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کیا ہے، قل آپ کہیے یہ جواب ہے۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کا کیا مسئلہ ہے، قل آپ کہیے یہ جواب ہے۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کا کیا مسئلہ ہے، قل آپ کہیے یہ جواب ہے۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں اہلہ کیا ہے، قل آپ کہیے اس کا یہ جواب ہے۔ یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، سوال ہو رہے ہیں۔ یسألونک کے ساتھ عبارت آتی، آپ سے پوچھ رہے ہیں، یسألونک آپ سے پوچھ رہے ہیں، یسألونک، میرے نبی تم جواب دو، میرے نبی تم جواب دو، میرے نبی تم جواب دو۔ ایک سوال صحابہ کی طرف سے آیا، جیسے سوال آئے یسألونک عن الساعة، یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الاہلہ، یسألونک عن الیتامی، یسألونک عن البعید، بعید فننادیہ ام قریب فنناجیہ، دور ہو تو پکاریں، قریب ہو تو مناجات کریں، سرگوشیاں کریں۔ تو یہ سوال جو ہوا تو اس کے بارے میں جب قرآن آیا تو طرز بدلا ہوا پایا۔ اس سوال کے لیے آیت آنی چاہیے تھی یسألونک عن اللہ یا یسألونک عنی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یسألونک عن الیتامی، ایسے ہی سوال آتا یسألونک عنی قل هو قریب۔ اللہ پاک نے ایک تو سوال کا طرز بدلا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي یسألونک وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي۔ آپ فرق محسوس کر رہے ہیں، ایک عبارت لمبی ایک چھوٹی ہے، یسألونک ایک لفظ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي چار لفظ ہیں، ایک لفظ کے بدلے میں چار لفظ، بات لمبی ہو گئی۔ یہ بات لمبی کیوں ہو گئی ہے؟ اللہ کو یہ سوال بڑا پسند آیا، جو بات پسند ہوتی ہے نا اس سے لمبا کر کے کہنے کو جی چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا یہ ہاتھ میں کیا ہے، اس کا جواب تھا عصا، ایک لفظ عصا، یا کی بھی ضرورت نہیں تھی، عصا یہ یا کی بھی ضرورت نہیں تھی، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ ہاتھ میں کیا ہے، جواب عصا ڈنڈا، لیکن موسیٰ علیہ السلام بولے ہی یا، ایک لفظ بڑھایا، عصا یہ تو جواب ہے، یا دوسرا لفظ بڑھایا، اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنم ولی فیہا معارف اخرى، 12 لفظ بڑھائے۔ میں آپ سے پوچھوں نام کیا ہے، آپ کہیں عبد الرحمان گلگشت کالونی سے آیا ہوں، فلاں مقام پہ تجارت کرتا ہوں، تو یہ ساری باتیں بے موقع ہیں، کیونکہ سوال تو نام کا ہے، جواب کیا ہو رہا ہے؟ سوال تو اتنا ہے کیا، جواب ہو رہا ہے میرا ڈنڈا ٹیک لگاؤں، پتے جھاڑوں، اور بتھیرے کام لوں، یہ لوں وہ لوں، یہ لوں وہ لوں، کیا چکر ہے؟ وہ بات اچھی لگ رہی ہے اللہ سے کرنی، تو موسیٰ علیہ السلام بات بڑھاتے جا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں۔ جب محبت ہوتی ہے بات بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مجنو نے دیکھا کبوتر اڑ کے آ رہا، کہاں سے؟ لیلا کی وادی سے، خود تو جا نہیں سکتا، تو کبوتر کو دیکھا کہ ادھر سے آ رہا ہے، تو اسی سے کہنے لگا حمامۃ بطن الوادیین ترنمی سکاک الغر الغوازی مطیرہا،
ابینی للا ما زال ریشک ناعما ولا زلت فی خضراء غض نظیرها، ارے کبوتر تو تو لیلا کی وادی سے ہو کے آ رہا ہے، ذرا مجھے اس کا حال تو سنا۔ اللہ تجھے سفید بادل کا پانی پلائے، کالے بادل کی بارش تیز ہوتی ہے تو کبوتر کیا پیے گا؟ الٹا ہی مرے گا۔ کا سفید بادل فوار والا اللہ تجھے فوار والے بادل کا پانی پلائے۔ ابینی لنا، دیکھو مختصر نہ بتانا، ذرا لمبا حال سنانا۔ ما زال ریشک ناعما، ما زال ریشک ناعما، اس کا ترجمہ ہے ٹھیٹھ شالا سدا جوانیاں مانے، یہ اس کا ٹھیٹھ ترجمہ ہے۔ اللہ کرے تیرے پر ہمیشہ نرم و نازک رہیں، یعنی تو ہمیشہ جوان رہے۔ ولا زلت فی خضراء غض نظیرها، تو ایسی چراگاہوں میں چرے جہاں کبھی خزاں کا گزر ہی نہ ہو۔ یہ پاگل ہے، یہ کبوتر سے کیا باتیں کر رہا ہے؟ یہ محبت ہے، بات بڑھ جاتی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اللہ کو یہ سوال بندوں کا اتنا پسند آیا، اللہ نے بات لمبی کر دی۔ پھر ایک اور دیکھو، ہمیں پہلے ذکر کیا، اپنے آپ کو بعد میں ذکر کیا۔ عبادی عنی، میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں، عبادی عنی، اپنے آپ کو بعد میں لائے، ہمیں پہلے لائے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ بڑے خوش ہو رہے ہیں، اچھا میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اللہ خوش ہو کے کہہ رہے ہیں میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، خوشی کی حد ہو رہی ہے، میرے بارے میں میرے بندے پوچھ رہے ہیں۔ تو میرے نبی تو پیچھے ہٹ جا، اس کا جواب مجھے خود دینے دے، میرا جی چاہتا ہے میں یہ جواب خود دوں۔ تو آگے کیا آیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، تو ہونا چاہیے تھا قل، کہو میرے نبی ہوا قریب، وہ قریب ہے، پر ایسا نہیں ہوا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب یہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ایک دم گویا اللہ عرشوں سے اتر کر مدینے میں آ گیا اور آ کر کہنے لگا میں موجود ہوں، میرے بارے میں پوچھا ہے میں موجود ہوں۔ فَإِنِّي قَرِيب، میں تو تیرے پاس ہوں، شارق سے زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی ولعلهم يرشدون، کبھی ہمیں بھی پکارا ہوتا، تم نے ہمیشہ دنیا والوں کو پکارا، کبھی ہمیں بھی پکار کے دیکھتے۔ دنیا والوں سے یاریاں لگائیں، کبھی مولا سے بھی یاری لگا کے دیکھتے، پھر دیکھتے کیسے پالتا۔ تو والینی والیک، کبھی یاری لگا تو صحیح، پھر دیکھ میرے بول بچن دیکھنا پھر کیسے پورے ہوتے ہیں۔ تو صافینی و صافیک، مجھ سے کھرا معاملہ کر کے دیکھ، پھر دیکھ میں کیسے کرتا ہوں، چونکہ میں وہ ہوں۔ تعرض عنی ما انا مقبل علیک، تو مجھ سے منہ موڑ جاتا ہے، میں تجھ سے منہ نہیں موڑتا ہوں، میں پھر بھی تیرا انتظار کرتا ہوں کہ کبھی تو یہ لوٹ کے آئے گا، کبھی تو توبہ کرے گا یہ ظالم۔ جب کبھی آئے گا اللہ کا در کھلا پائے گا، جب کبھی آئے گا اللہ کو منتظر پائے گا، جب کبھی آئے گا دروازے کھولے پائے گا۔ وہ تو رات کو دروازے الٹا زیادہ کھول دیتا ہے، بادشاہوں کے دربار بند ہو جاتے ہیں رات کو، اور وہ رات کو خصوصی دربار لگا لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں قریب ہوں، مجھ سے تعلق بناؤ، مجھے اپنا بناؤ، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ پیسہ کب تک ساتھ دیتا ہے؟ محبتیں خرید کے دکھاؤ پیسے سے، صحت خرید کے دکھاؤ پیسے سے، الفتیں خرید کے دکھاؤ پیسے سے، امن خرید کے دکھاؤ پیسے سے، جوانی خرید کے دکھاؤ پیسے سے، سکون کو خرید کے دکھاؤ پیسے سے، وفا خرید کے دکھاؤ پیسے سے۔ آپ کیا کہتے میں نے ووٹ خرید لیا، خریدا ہی ہے نا، تو لوگ جیسے بکرے بک رہے ہیں، وفا خرید کے دکھاؤ پیسے سے۔ آپ کیا کہتے میں نے ووٹ خرید لیا، خریدا ہی ہے نا، تو لوگ جیسے بکرے بک رہے ہیں تو انسان بک رہے ہیں، کیونکہ قیمت پیسے کی ہو گئی ہے، انسانی صفات کی قیمت کوئی نہیں، لہذا انسانوں کو بھی بولیاں لگتی ہیں، جیسے بکری کی بولی لگی، جیسے موٹر کی بولی لگی، جیسے سبزی کی بولی لگی، گاجر مولی کی بولی لگی۔ آج انسانوں کی حیثیت گاجر مولی سے زیادہ نہیں ہے۔ ٹوٹ جاتی ہیں،
اس کی تو ساری زندگی نافرمانی کر کے ایک قطرہ آنسو سے دے دو. اس کرتے کو دھونے کے لیے 2 بالٹی پانی چاہیے، کو تر کر لے، بس اسی سے تیرے 70 سال کے گناہوں کو یوں دھو دوں گا کہ ایک ذرہ باقی نہ چھوڑوں گا. اور رونا ہی نہیں آتا، تیرا دل پتھر ہو گیا، تجھے رونا نہیں آتا، ایک ہائے مجھے سنا دے بس، ہائے میرے مولا، تیری ہائے کو میں وہ بادل بناؤں گا کہ برسات کیا برسے گی، جو تیری ہائے کو میں برسا کے دکھا دوں گا، اور تیری ساری زندگی کے گناہوں کو دھو کر تو یوں کر دوں گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے. پر کوئی اللہ پاک کی طرف آئے تو صحیح. تو تبلیغ کی محنت بھائیو، یہ کوئی جماعتی محنت نہیں، تو کلمے کی محنت ہے، اس امت کے ذمے ہے. کلمے والے بنو، اللہ کو اپنا بناؤ، اس پہ قربان ہونا سیکھو، اس کے لیے جینا سیکھو، اس کے لیے مرنا سیکھو، اس کے لیے سب کچھ سیکھو. اس کے راہ کی ذلت بھی عزت، اس کی راہ کی گمنامی بھی شہرت، اس کے راہ کا فقر بھی غنا ہے، اس کے راہ کی موت بھی زندگی ہے، اس کے راہ کی پریشانیاں بھی راحت ہیں، اس راہ کے کانٹے بھی پھول ہیں. تو یہ ذائقے چکھ لیتے ہیں، ان کے اطوار بدل جاتے ہیں، ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. ہم نے ذائقہ نہیں چکھا اس کی محبت کا. کاش کوئی ذائقہ چکھ لیتا. خبیب سولی پہ لٹک رہے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب بھی کلمہ کفر پڑھو تو ہم تمہیں سب کچھ بخش دیں گے. ہاں، جان بچانا فرض ہے اور یہاں کلمہ کفر پڑھنا بھی جائز ہے، پر جسے یہ ذائقہ جس سے نصیب ہو گیا ہو، وہ کہاں پھر ان چیزوں کے دھوکے میں آتا ہے. وہ سولی کی طرف جاتے ہوئے کہتے جا رہے ہیں وَقَدْ خَيَّرُونِ الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَهُ وَقَدْ حَمَلَتْ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعٍ. مجھے کہتے ہیں کافر ہو جاؤ، موت کو گلے لگانا اس سے پہلے ہے. میری آنکھوں کے آنسوں سے دھوکہ نہ کھانا. مَا بِي حَذَارُ الْمَوْتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ. موت کا ڈر نہیں، موت تو یقینی ہے. وَلَكِنْ حَذَارِي جَحْمُ نَارٍ مُلَفَّعٍ. مجھے جہنم کی آگ کا ڈر لگ رہا ہے. اللہ پہ مرنے والے تو جہنم سے ڈر رہے، ہم شیطان پہ مر رہے ہیں اور ہمیں کوئی خوف نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور یہاں نے سولی پہ لٹکایا تو ان کا چہرہ تھا قبلے کی طرف. ابو سفیان کہنے لگے پھیر دو، منہ پھیر دو قبلے کی طرف سے. تو انہوں نے ایسے لکڑی کو گھمایا تو پھر 2 شعر پڑے وما ان ابالی حين اقتل مسلما على اي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلم ممزعي. کوئی پرواہ نہیں ابو سفیان، ادھر منہ کر کے مارو یا ادھر منہ کر کے مارو کہ میرا مرنا میرے رب کے نام پر ہے. جب وہ چاہے گا تو میری بوٹی میں برکت ڈال دے گا. مارو کدھر منہ کر کے مارو تو مارو. از لذت دیدارش خسرو چتما گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے. ابھی تو رب کو دیکھا نہیں اور جانیں قربان کر دیں، جب رب کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا. تو بھائیو اللہ سے جڑو، اللہ کی قسم اس کے بغیر کوئی کامیابی نہیں، کوئی نجات نہیں ہے. کلمے والے بنو، کلمے والے. اور یہ محنت سے ہے، ساری خالی سننے سنانے سے نہیں ہے. اللہ سے تعلق بنانے کے لیے ہیں پچھلی زندگی پہ توبہ، اور اللہ کا احسان ہے اس نے توبہ کا در کھلا رکھا. ہمارے لیے اور آسانیاں کر دیں، پہلی امتوں کی توبہ بھی شدید، قتل کرو یہ توبہ ہے. ہماری اس امت کے لیے جتنے مرضی منہ کالے کر لے، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، اللہ انہی قدموں میں کہتا جاؤ معاف کر دیا. تو بھائیوں میں سارے مجمع سے گزارش کروں گا، پتہ نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے، اللہ کے واسطے توبہ کرو. زندگی سے زیادہ بے وفا کوئی متاع نہیں ہے. اس لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، اس سے اور زیادہ کیا بڑی نشانیاں ہوگی اللہ کی ناراضگی کی کہ سارا باطل سر پہ چڑھ گیا، سانس لینے کی بھی جرت نہیں رہی. اس سے زیادہ اور بڑی کیا نشانی ہوگی کہ وہ ناراض ہو چکا ہے. پر راضی کرو، توبہ کرو، اس کے لیے جینا سیکھیں، اس کے لیے مرنا سیکھیں، اس پر مٹنا سیکھیں.
اسی میں زندگی چھپی ہوئی ہے۔ حسین کی موت نے اسے زندہ کر دیا، یزید کے تخت نے اسے موت دے دی، ابن زیاد کے تخت نے اسے موت دے دی، اور یزید کی موت، حسین کی موت نے اسے زندہ کر دیا۔ وہ اللہ پہ مر رہا ہے، وہ دنیا پہ مر رہا ہے۔ اور اللہ کی ذات سے جڑنا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لاؤ۔ پہلے ایک بات کر لوں، کوئی توبہ کا خیال دل میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ تو نقد و نقدی توبہ تو کر لیں اللہ کے بعد۔ مجھے میرے رب کی، میں نے کل بھی کہا، اللہ کی قسم ادھر آپ توبہ کریں گے اور ادھر آپ کے نام کی گونج ہوگی ساتوں آسمانوں میں۔ ایک دم اللہ پکارے گا، فلاں بن فلاں نے توبہ کی، گواہ رہو میں نے معاف کر دیا۔ تو یہ توبہ تو کر لے سارا مجمع، کیوں بھائی؟ مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اس عمر میں توبہ کرو گے تو بڑی قیمت لگے گی، بڑی قیمت لگے گی، بڑی پوچھ ہوگی آسمانوں میں، بڑا وزن ہوگا۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی رب کی اطاعت میں گزر گئی، پکارا جائے گا، آ جاؤ اس کو میرے عرش کا سایہ دے دو، آ جاؤ اس کو میرے عرش کا سایہ دے دو۔ ہاں ایک اور حدیث یاد آئی بڑے زمانے کے بعد، لولا شباب خشا فیوشیوخ رکا واطفال ردا وبہائم ردا لصب علیکم العذاب صبا۔ یہ نوجوان جو مجھ سے ڈر کے چل رہے ہیں، جن کی جوانیوں پہ داغ کوئی نہیں، یہ بوڑھے جن کی کمریں جھک گئی ہیں، یہ معصوم بچے جو ماں کی گود میں دودھ پی رہے ہیں، یہ چرنے والے بے زبان جانور، اگر یہ چار قسم کے لوگ نہ ہوتے تو میں تم پر عذاب بارش کی طرح برسا دیتا۔ ارے اس جوانی میں توبہ کرو، اللہ کی قسم آئے ہوئے عذاب اٹھ جائیں گے۔ اپنی جوانی کی قیمت لگا لو، اس کی قیمت یہ نہیں ہے کہ چند سال موسیقی میں سر دھنتے پھرو، عورتوں کے پیچھے پھرتے پھرو، اور رنگ برنگ کے کھانے، رنگ برنگے لباس، اور گاڑیاں بدلو اور محفلیں بدلو۔ یہ زندگی برباد ہو گئی۔ جب بڑھاپا دستک دے گا اور جوانی رخصت ہوگی، پھر ہائے کرو گے، اور اس ہائے کی میرے بھائیو وہ قیمت نہ پڑے گی جو جوانی میں قیمت پڑے گی۔ چڑھتے سورج سے کبھی دھوکہ نہ کھایا کرو، ڈھلتا سورج دیکھا کرو، ڈھلتا سورج۔ ڈوبتے سورج کو دیکھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک بات ہو گئی، توبہ تو کر لینا سمجھ بھائی، پکی نا؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی زندگی کو اپنی زندگی بنانا۔ ہم مغرب کے غلام نہیں ہیں، ہم مغرب کی تقلید کرنے والے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ایسا صدمہ آیا کہ یادداشت ہی کھو بیٹھے ہیں۔ ارے مغرب اندھیروں کی جگہ ہے، مشرق روشنیوں کی جگہ ہے۔ آپ اللہ کی کائنات میں غور نہیں کرتے؟ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے۔ مغرب تو ڈوبنے کی جگہ ہے، طلوع ہونے کی جگہ مشرق ہے، ڈوبنے کی جگہ مغرب ہے۔ مغرب وہ محیط غار ہے جس میں سورج جیسا تھال چمکتا چراغ بھی جا کے گم ہو جاتا ہے۔ مغرب وہ خوفناک آندھیاں ہیں جو سورج کے چراغ کو بھی بجھا دیتی ہیں۔ مغرب وہ خوفناک اندھیرے ہیں جہاں سورج کی روشنی بھی دم توڑ جاتی ہے۔ میں اور آپ مغرب کے پیچھے چل کے کیا حاصل کریں گے؟ جہاں سورج کی روشنی بے بس ہو جائے، جہاں سورج کا دہکتا ہوا الاؤ ٹھنڈا ہو جائے، عالم کو چمکانے والا، ذرے ذرے کو روشن کرنے والا، سمندر کے پانیوں کے اندر تک روشنی پہنچانے والا، گھنے جنگلوں کے اندر بھی راستے تلاش کر کے اپنی کرنوں کو داخل کرنے والا، پرپیچ گھاٹیوں غاروں کے اندر بھی
اپنی لطیف شعاؤں کو پہنچا کر انہیں روشن کرنے والا، اتنا طاقتور، جب مغرب میں جاتا ہے تو اندھا ہو کر بجھ کر غائب ہو جاتا ہے، یہ دانشور کہاں لے جا رہے ہیں اس امت کو؟ یہ نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے لباس کیا بتاتے ہیں؟ ان کی نشست و برخاست کیا بتاتی ہے؟ ان کی پسند ناپسند کیا بتاتی ہے کہ یہ محمد کے غلام ہیں کہ مغرب کے غلام ہیں؟ اور سورج جس دن مغرب سے نکلے گا وہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ مغرب کے علم کا چمکنا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یہ میرا ایک استنباط ہے اور ابھی ہوا ہے، نہ میں نے پہلے کبھی سوچا نہ کبھی کہیں پڑھا، یہ بات کرتے 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 یہ میرے ذہن میں بات آئی ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا، جب مغرب سے روشنیاں پھوٹیں گی تو یہ اس بات کا اعلان ہوگا تیار ہو جاؤ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، قیامت کا ہنگامہ قائم ہونے والا ہے۔ اور جب مغرب کے علم کو اپنا رہبر بنایا جائے گا، جب مغرب کی تہذیب کو اپنی تہذیب بنایا جائے گا، جب مغرب کی معاشرت کو اپنی معاشرت بنایا جائے گا، تو یہ بھی لگتا ہے قیامت کے قرب کی ہی نشانی ہے۔ اور اگر قیامت قریب نہیں ہے تو چھوٹی قیامتیں تو آ کے رہیں گی اور آ رہی ہیں۔ انسانیت اندھوں کے پیچھے جب چلے گی تو انہیں رہبری کہاں سے ملے گی؟ کامل کے پیچھے چلو، کامل کے، اس کے پیچھے چلو جس کے پیچھے چلنا کامیابی کی ضمانت ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جس کو اللہ نے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اکرم، سب سے اجمل، سب سے احسن، سب سے ارفع، سب سے ازکا، کس طرح انتخاب ہوا ہے آپ کے نبی کا؟ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے، ساری کائنات کو اللہ نے چھلنی میں ڈالا، ساری کائنات کو چھلنی میں ڈالا، اسے خوب چھانا، خوب چھانا، اس میں سے آدم علیہ السلام کی اولاد نیچے ٹپکی، باقی ساری کائنات نیچے نہ اتر سکی، اسے الگ کر دیا، پھر اس سے باریک چھلنی لی، پھر آدم علیہ السلام کی اولاد کو چھلنی میں ڈالا۔ میں تخیرہ کا یہ عام فہم ترجمہ کرتا، تخیرہ فختارہ، تخیرہ فختارہ، حدیث میں یہ الفاظ آتا جائے گا، میں اس کا یوں ترجمہ کر رہا ہوں۔ پھر آدم کی اولاد کو چھلنی میں ڈال کے چھانا اور چھانا، اس میں سے عرب نیچے اترے، باقی سارا پھوگ تھا اس کو پیچھے کر دیا، پھر عربوں کو اٹھا کر اس سے باریک چھلنی میں ڈالا، پھر اسے خوب چھانا اور خوب چھانا، اس میں سے مضر نیچے اترا، باقی عرب بھی پیچھے رہ گئے، ان کو بھی باہر پھینک دیا، پھر مضر کو اس سے باریک چھلنی میں ڈالا، پھر اسے خوب چھانا اور خوب چھانا، پھر اس میں سے قریش نیچے اترا، باقی مضر بھی پیچھے رہ گیا، پھر قریش کو اٹھا کر چھلنی میں ڈالا، ہر دفعہ چھلنی باریک ہوتی جا رہی، باریک ہوتی جا رہی، لطافت بڑھتی جا رہی، لطافت بڑھتی جا رہی، لطافت بڑھتی جا رہی، پھر اس کو خوب چھانا، خوب چھانا، اس میں سے بنو ہاشم نکلے، باقی قریش بھی پیچھے رہ گئے، پھر بنو ہاشم کو چھلنی میں ڈالا اور چھانا اور چھانا اور چھانا، اور تقریباً 10,000 سال کی پنائی چھنائی کے بعد ایک قطرہ باہر نکلا، وہ بنا محمد الرسول اللہ۔ اتنی باریک چھلنیوں سے نکالا۔ ہاں، پھر اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو دنیا سے جدا کر دیا کہ انہیں کوئی تمدن کی ہوا نہ لگے، کوئی تہذیب کی ہوا نہ لگے، اپنی فطرت پر باقی رہیں۔ پھر اس پر اللہ پاک نے کچھ 4000 برس کا زمانہ گزارا، 4000 برس چکی چلتی رہی اور اس میں سے نکلتا رہا
4000 برس کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو وجود بخشا. اس کا طریقہ چھوڑنا چاہتے ہیں ہم، جو ایسا چنا گیا، ایسا پسند کیا گیا، ایسا چھانٹا گیا، ایسا الگ کیا گیا، جس کے بغیر کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا. جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں، کہا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں ہوگی قیامت کے دن، میرے بغیر کوئی نہیں جنت میں داخل ہو سکتا. اللہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں، جنت کی چابی ان کے ہاتھ میں، خطابت کا منصب ان کے ہاتھ میں، شفاعت کا منصب ان کے ہاتھ میں. کوئی دم نہیں مار سکتا ان کی شفاعت سے جانیں چھوٹیں گی. کوئی بول نہیں سکتا آج یہ بولنے والا، کوئی نظر اٹھا نہیں سکتا آج یہ عرشوں کو دیکھنے والا، کوئی اللہ کے سامنے دم نہیں مار سکتا یہ اللہ سے سفارش کرنے والا، اور کوئی دائیں بائیں سرک نہیں سکتا اور یہ بھاگ کے کبھی اس امت کے حصے کو تسلیاں دینے والا، کبھی ان کو تسلی دینے والا، کبھی ان کو تسلی دینے والا. اسی کے ہاتھ میں جھنڈا ہے. اور اعلان اور عین الامت الامیۃ و نبیھا، آ جائے میرا نبی اور اس کی ان پڑھ امت. ان کے لیے راستے کھولے جا رہے اور ان کے پیچھے چل کے جا رہے. بھائیو اس کے پیچھے آؤ، اس کے پیچھے آؤ. مغرب اندھیرا ہے، مغرب اندھیرا ہے، مشرق روشنی ہے، مشرق روشنی ہے. مشرق میں طلوع ہوتی ہیں روشنیاں، مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے. چند دن چاند ادھر سے نکلتا ہے، پھر گھبرا کر مغرب چھوڑ کر جلدی سے مشرق میں ڈیرا لگا لیتا ہے. وہ بھی یہاں کے اندھیروں سے بھاگ کر ادھر چلا جاتا ہے. ہم کیوں مرعوب ہو گئے مغرب سے؟ کہ ہم اللہ کے رسول سے مرعوب کوئی نہیں. ہم جانتی نہیں وہ ہے کون، ہمیں پتہ نہیں وہ ہے کیا. ہم اس کے مقام کو نہیں سمجھتے، اس کی ہستی کو نہیں سمجھتے. تو بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی اپناؤ، جس کا ایک ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. آپ کے طریقے چھوڑو، آپ کی بکریوں، گھوڑوں اور اونٹنیوں تک کے نام اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے 1422 سال کے بعد ہم تک پہنچائے ہوئے ہیں. شہبا، قصوا، جدعا. یہ کون؟ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ حضور کی اونٹنیوں کے نام لے رہا ہوں. قصوا، جدعا، شہبا، عضبا، یہ وہ اونٹنیاں ہیں جن کو شرف حاصل ہے کہ ان پر اللہ کا رسول بیٹھا ہے. غیراب، لحیف، مرتجز، سکت، سبحہ. میں سارے نہیں، چند سارے تفصیل تو میں نہیں سنانا چاہتا، صرف ایک نمونہ بتا رہا ہوں. یہ وہ چند گھوڑے ہیں جن پر اللہ کا نبی تشریف فرما ہوا ہے. ان گھوڑوں کے نام بھی ہمارے پاس لکھے پڑے ہیں. عجوا، سقیا، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثہ، قمرہ. یہ 9 بکریاں ہیں جن کا دودھ دو کر حضور کے گھر میں پہنچایا جاتا تھا. یمن، یہ 10واں بکرا ہے جو ان میں رکھا ہوا تھا ان کو نیا کرنے کے لیے. 9 بکریاں، 10واں بکرا. بکریوں اور بکرے کے نام بھی محفوظ کر دیے اس محبوب. اس اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وہ عشق ہے کہ اس کی بکریوں کے نام بھی 1422 سال کے بعد یہاں کی ابدالی مسجد میں ان کو سنایا جا رہا ہے. تو اس کی زندگی کیسے نہیں محفوظ ہوگی؟ دلدل، 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 عفیر، یہ وہ خچر ہے جس پر اللہ کا رسول بیٹھا تھا. دلدل، عفیر، یعفور گدھے کا نام، یعفور گدھا، دلدل خچر. اور یہ دلدل وہ خچر ہے جو حضرت علی کو بعد میں ملا، جس پر بیٹھ کر آپ نے خوارج سے قتال فرمایا. دیکھو تو صحیح آپ کے نبی کی کیا کیا باتیں کیسے کیسے لکھی پڑی ہیں. آپ کیا پہنتے تھے، کیا کھاتے تھے،
کیا پیتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے بات کرتے تھے. اذا التفت جمیعا، جب متوجہ ہوتے تھے تو پورا متوجہ تھے. ادھر کوئی بلاتا تو اب گردن نہیں موڑتے تھے. ادھر کوئی بلاتا یا رسول اللہ مجھے کوئی بلائے گا تو میں اتنا ہی تکلف کروں گا، ادھر سے کوئی بلائے گا تو میں اتنا ہی کروں گا، آپ بھی اتنا ہی کریں گے. جب ہمارے نبی کو کوئی بلاتا تھا ادھر سے یا رسول اللہ تو آپ اتنا نہیں کرتے، بلکہ پہلے یوں ہوتے پھر فرماتے جی بولیے. ادھر سے کسی نے بلایا تو اب یوں نہیں کرتے بلکہ پہلے پورا یوں ہوتے تھے پھر فرماتے بولیے. ادھر کسی نے بلایا تھا ایسے نہیں فرماتے، پورا یوں ہوتے تھے جی فرمائیے. اور وہ کہتا یا رسول اللہ بات کریں، آپ کہتے فرمائیے. تو جب تک وہ بات کرتا رہتا تو آپ ایسے ہی بیٹھے رہتے. جس نبی کی جب آپ بات فرماتے تھے تو یوں یہ ایسے، جب آپ بات کر رہے ہیں تو یہ ہاتھ، یہ انگوٹھا، ہر آدمی بات کرتے ہوئے کچھ حرکت کرتا ہے. ہمارا نبی جب بات فرما رہا ہے یہ اللہ اکبر سبحان. اور جب اشارہ کرتے تھے تو یوں نہیں کرتے تھے بلکہ پورا اشارہ کرتے تھے. انگلی اٹھانا عیب سمجھا جاتا ہے. اب ہمارا نہیں دیکھتے محاورہ انگلی اٹھانا، بھائی انگلی مت اٹھاؤ، یہ انگلی اٹھانا عیب ہے. ہم تو کوئی معاشرت سمجھتا ہی نہیں نا، انگلی اٹھانا عیب ہے. ہمارے نبی ایسے نہیں کرتے، ایسے کرتے. یہ عزت کا اشارہ. اس طرح غمگین ہوتے تو کیا ہوتا تھا، آپ ایسے کر رہے ہوتے تھے، اس طرح داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے تھے. پتہ چلتا تھا حضور غمگین بیٹھے ہوئے. یہ وہی چیز نہیں، میں تو خالی الفاظ کا ترجمہ کر کے بتا سکتا ہوں. داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے، ہاتھ پھیرنے کی کیا کیفیت تھی اللہ ہی جانے. یوں ہی پھر طرح سے سر پہ ہاتھ پھیر، سر پہ ہاتھ پھیرتے، داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے، پھر کہتے یہ اس بات کی علامت تھی کہ حضور غمگین بیٹھے. جب آپ مسکراتے تھے، جب آپ خوش ہوتے تھے تو استنار وجہ ہو تو آپ کا چہرہ ایسے گلاب کی طرح کھل جاتا تھا. اس طرح اس نبی کی زندگی محفوظ پڑی ہے. جب آپ دیکھتے تھے تو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے بلکہ یوں دیکھتے تھے، گوشوں سے، آنکھوں کے گوشوں سے دیکھتے تھے. ادھر سے آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے تھے شرم و حیا کی وجہ سے، نظر جھکی رہتی تھی. ہاں ہمارا نبی مردوں میں بھی شرم سے نظر نہیں اٹھاتا تھا. دیکھو آج بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، میں منہ پہ کیسے لاؤں، میں زبان سے کیسے کہوں. دیکھو کیا ہو رہا ہے. یہ اسی کی امت ہے جو مردوں میں بھی شرم کی وجہ سے نظریں نہیں اٹھاتا تھا. کیا کر دیا اس امت نے. جب آپ چلتے تھے تو چلنے کا انداز کیا تھا، قدم اٹھا کے چلتے تھے، پورا پاؤں اٹھاتے تھے، کندھے ذرا جھکے ہوتے تھے آگے کی طرف، ایسے نہیں چلتے تھے اکڑ کے. تکبر ہے، جھک کے چلتے تھے اس طرح، کندھے تھوڑا سا آگے ہوتے تھے. آگے آدمی اکڑ کے چلے تو 10 فٹ چڑھائی نہیں چڑھ سکتا، اور جھک کے چڑھے تو 1000 فٹ بھی چڑھ جاتا ہے. جو اکڑتے ہیں وہ گرتے ہیں، جو جھکتے ہیں وہ چڑھتے ہیں. اللہ کا نبی اپنی چال سے، اس سے بڑا عظیم کون ہوگا جس کے سامنے آسمان بھی سمٹ جائیں، سدرۃ المنتہا بھی جس کا اسٹیشن ہو، منزل نہ ہو، عرش بھی جس کے لیے منزل نہ ہو بلکہ راہ کی چیز ہو، اور عرش کے اوپر 70,000 پردوں کو چیر کر جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، پھر وہ یوں کر کے چلے، ایسے چلے، تواضع سے چلے. ہمارے پاس ہے کیا؟ ایک لوہے کی گاڑی جاپان نے بنائی، 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ، اس پر بیٹھ کر گردن میں سلاخیں پڑ گئیں. کیا پخانا پیٹ کا ختم ہو چکا ہے؟ کیا پیشاب ختم ہو چکا ہے؟ کیا تجھے کیڑوں نے نہیں کھانا؟
کیا تیری جوانی پہ شام نہیں آئے گی؟ کیا یہ دوپہر ہمیشہ رہے گی؟ نہیں نہیں، دوپہر پہ ڈھلنا لکھا ہوا ہے، صبح کے لیے شام لکھی ہوئی ہے، بہار کے لیے خزاں ہے۔ کیوں بھول گئے؟ ایک چھوٹی سی گاڑی پر بیٹھ کر چھوٹا سا ممبر کیا بنا، آفت آ گئی۔ اس کو تو دیکھو جس کے سامنے کائنات سمٹ گئی، جس کے سامنے اللہ خود آ گیا، اور خود کیا آیا؟ الٹا سلام کہہ رہا، السلام علیکہ ایھا النبی۔ جس سے دو جہان کا بادشاہ سلام پیش کرے، وہ جب زمین پہ چلے تو کندھے جھکا لے کہ میں تو مسکین ہوں، اللہ کا مسکین بندہ۔ آپ کا رخ انور کیسا تھا؟ عظیم الہامہ، آپ کا سر بڑا، آپ کے بال کیسے تھے؟ رجل الشعر، گھنگریالے بال، کہاں تک جاتے تھے؟ شہمت اذنیہ، کان کی لو تک۔ کنگھی کیسے کرتے تھے؟ دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، حتی التناعل والترجل، جوتا بھی دائیں طرف سے پہنتے تھے، کنگھی بھی دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، اور مانگ نکالنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ ان فرقت حقیقتہ فرق والا فلا، کنگھی کرتے کرتے مانگ نکل آئی نہیں نکلی تو سیدھے ہی پیچھے ان کو پیچھے کر لیتے تھے، اور مانگ نکالنے کی کا تکلف نہیں فرماتے تھے، سیدھی کنگھی پھیر لیتے تھے۔ ماتھا کیسا تھا؟ واسع الجبین، واسع الجبین۔ یہ کوئی میں امام حسن کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، امام حسن کی روایت ہے، اہل بیت کی روایت ہے۔ واسع الجبین، آپ کی پیشانی کیسی تھی؟ کشادہ۔ آپ کے ابرو کیسے تھے؟ بھویں کیسی تھی؟ ازج الحواجب، گول کماندار بھویں۔ من غیر قرن، یہاں بال کوئی نہیں۔ ثوابت، یہ گھنی، یہاں بال کوئی نہیں، یہ جگہ خالی نورانی۔ جب آپ کو غصہ ہوتا تھا تو یدرہ الغضب بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکنے لگتی تھی۔ آپ کا ناک مبارک کیسا تھا؟ اقن العرنین، آپ کا ناک بلند تھا، لمبا نہیں تھا، بلند تھا، یہاں سے اٹھا ہوا، آگے سے باریک۔ لہو نور یعلوہ، اس پر ایک نور کا ہالہ بنا رہتا تھا۔ آپ کی آنکھیں کیسی تھیں؟ اکحل، احور، ادعج، اشکل۔ ایک حدیث درمیان میں، اور یہ تو امام حسن کی روایت بیان کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ام معبد الخزاعیہ کی روایت ساتھ جوڑتا ہوں۔ فی عینیہ دعج، فی اشفارہ وصف، فی صوتہ سحل، فی عنقہ سطع، وسیم قسیم، لم تقع سجلہ ولم تزر به سعلہ، ابلج الوش، ظاہر الوداع، اندر الثلاثہ، اذا تکلم علاہ البہاء واذا سکت علاہ البقاء۔ اے تھا میرا نبی، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کا ترجمہ کرنے کے لیے، تو کسی بڑے عالم کی خدمات لینی پڑے گی، اور میرا خیال میں کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی ان الفاظ کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ ہو کیا وہ مبارک آنکھیں تھیں جنہوں نے اللہ کے محبوب کو دیکھا۔ چمکتا چہرہ، کھلی ہوئی کلی کی طرح رنگ، اظہر اللون، کلیوں جیسا رنگ، مشرب اللون، سرخ سفید رنگ۔ آنکھیں کیسی تھیں؟ ادعج، کالی سیاہ پتلی، احور، سفید، بالکل سفیدی بالکل سفید، آنکھ کی پتلی بالکل سیاہ، اشکل، لمبی، ادعج، کالی، احور، سفید، اکحل، سرمگی آنکھ والا۔ اہدب الاشفار، یہ حضرت علی کا قول، اہدب الاشفار، آپ کے ابرو دراز تھے، آپ کی یہ پلکیں لمبی تھی، لمبی پلکیں حسن کی علامت ہوتی ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے جنت کی حور کی پلکیں ایسے ہوں گی جیسے عقاب کے پر، اپنے قد کے حساب سے ہوگا نا، اس کا قد بھی تو 125 فٹ ہوگا۔
یوں اٹھائے گی تو قیامت قائم کر دے گی، اٹھائے گی تو قیامت قائم کر دے گی۔ آپ کے ہونٹ کیسے تھے؟ ولی الفم، خوبصورت، تراشے ہوئے، کشادہ۔ آپ کے دانت کیسے تھے؟ براق الثنایا، اشرف، مفلج الاسنان، عن مثل حب الغمام، عن مثل اللؤلؤ المنظوم۔ آپ کے دانت باریک، 4 دانتوں میں خلا، اور جب آپ مسکراتے تھے تو لگتا جیسے بجلیاں چمک رہی ہوں، اور ان سوراخوں سے جو خلا تھا، اس خلا میں سے نور کی شعائیں باہر آتی تھی جب آپ مسکراتے تھے۔ آپ کے گال کیسے تھے؟ سہل الخدین، سہل الخدین، نہ کھچکے ہوئے نہ لٹکے ہوئے، برابر۔ آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی؟ کف اللحیہ، کف اللحیہ، گھنی داڑھی۔ گردن کیسی تھی؟ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، آپ کی گردن ایسے تھی جیسے مورتی کی تراشی ہوئی لمبی خوبصورت گردن ہوتی ہے۔ ہتھیلی کشادہ، شکن الکفین والقدمین، ہتھیلیوں پر گوشت پر، پاؤں پر گوشت پر، مسیح القدمین، پاؤں پہ یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہو، ینبو عنہم الماء، پانی قطروں کی طرح پھسل جاتا تھا، ڈھلک جاتا تھا۔ خمسان الاقمصین، پاؤں کے تلوے گہرے، خمسان الاقمصین، پاؤں کے تلوے گہرے۔ دقیق المسربہ، یہاں ایک باریک دھار کی بالوں کی جو چھاتی سے چل کے ناک تک آتی تھی، باقی جسم پر بال نہیں تھے۔ اشعر الذراعین، کلائی پر، والمنکبین، کندھوں پر، وآل الصدر، تھوڑے سے یہاں، باقی پاک۔ سواء البطن والصدر، آپ کا سینہ پیٹ برابر تھا، یعنی پیٹ ادھر شیخ جی ادھر، آپ کا سینہ پیٹ برابر تھا۔ میرے بھائیو، یہی تبلیغ کا کام ہے۔ ہم تو اللہ کے رسول کے گن گاتے ہیں، یہی تبلیغ سمجھتے ہیں۔ آپ کو بھی کہتے ہیں یہی کرو، کوئی فلسفہ نہیں ہے تبلیغ، اللہ رسول کی تعریف کر کے لوگوں کو اس کے پیچھے چلانا ہے۔ لوگ تعریف کر 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 کے انہوں نے سارے حرام کو حلال کر دیا، سیونگ اکاؤنٹ، سود کو سیونگ اکاؤنٹ کر دیا، سیونگ اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹ۔ اتنا بولے اتنا بولے اتنا بولے کہ آج لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان ہیں جن کے بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں، اور آپ سیونگ سیونگ سیونگ، سود کو سیونگ بنا دیا، زکات کو ٹیکس بنا دیا، سود کو سیونگ بنا دیا۔ یہ دعوت کا اثر ہے۔ لوگوں نے اس کام کو چالو کر دیا جس کو اللہ اعلان جنگ کے ساتھ آپ کا میرے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اور کتنے ہیں سیونگ اکاؤنٹ، یہ سیونگ ہے، برباد ہو گئے ہم۔ ارے بھائیو، بینک میں رکھنا ہے تو کم از کم کرنٹ میں تو رکھو، سیونگ میں تو نہ رکھو۔ یہ دعوت کی طاقت دیکھ رہے ہیں، دعوت کی طاقت، یہ دعوت کی طاقت ہے کہ اتنے بڑے حرام کو ذہنوں سے نکال دیا، اتنے بڑے جرم کو ذہنوں سے نکال دیا۔ سود بخل کی طرف بلاتا ہے، اسلام سخاوت کی طرف بلاتا ہے۔ سود ظلم کی طرف بلاتا ہے، اسلام عدل کی طرف بلاتا ہے۔ سود حرص کا دائی ہے، اسلام ایثار کا دائی ہے۔ سود جوڑنے کا دائی ہے، اسلام خرچ کرنے کا دائی ہے۔ سود نفرتوں کا دائی ہے، اسلام محبتوں کا دائی ہے۔ سود غرض مند کی غرض سے فائدہ اٹھانا سکھاتا ہے، اسلام غرض مند پہ قربان ہونا سکھاتا ہے۔ اس بدبخت کا اسلام سے جوڑ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ دعوت کی طاقت ہے کہ اتنے بڑے محبوب رسول کی زندگی بھلا بیٹھے اور وہ ان شیطانوں کے پیچھے چل پڑے جہاں جا کے سورج بھی اندھا ہو جاتا ہے۔ تو بھائیو، ہم آپ کو تبلیغی جماعت کا ممبر بنا کے ہمیں کیا ملے گا؟ ہم نے کون سا تبلیغی جماعت سے کوئی چندہ لینا ہے؟ ہمیں تو اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ زندگی کے چند دن ہیں، ایک دفعہ آئے ہیں، دوبارہ لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ یہ بازی ایک دفعہ کھیلی جاتی ہے، بار بار یہاں موقع نہیں ملتے۔ اس ٹریک پہ ایک دفعہ دوڑنے کی اجازت ہے، پھر دوبارہ کوئی نہیں دوڑنے دے گا۔
یہ داؤ ایک دفعہ کھیلنا ہے، دوبارہ کوئی نہیں کھیلنے دے گا. ہار گئے تو ہمیشہ کی ہار ہے، جیت گئے تو پھر ہمیشہ کی جیت ہے. یہ ایک دفعہ موقع ملا ہے. سانس ہیں، چند گھڑیاں ہیں، چند پل ہیں، تو حرص و حوث کو چھوڑ لیا. مت دیوس بریس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے. دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ کر پارا، کیا گیہوں چاول گوٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب خاک پڑا رہ جائے گا جو بلاد جلے گا بنجارا. جنازے اٹھتے دیکھو، رونے والیوں کے بین سنو، گریبان چاک کرنے والوں کا حال دیکھو. ٹوٹی قبروں سے سوال کرو، شکستہ قبروں سے جا کے پوچھو، تم تو کہتے تھے ہمارے بغیر ملتان چل نہیں سکے گا، آج دیکھو تمہارے بغیر چل رہا ہے. تم تو کہتے تھے میرے بغیر میرا سارا نظام ٹوٹ جائے گا، اور دیکھو تو صحیح تمہارے بغیر نظام چل رہے ہیں. تمہارے پیچھے لوگ کہتے تھے یہ مر گیا ہمیں اجاڑ گیا، جاؤ دیکھو وہاں سب کچھ آباد ہے. وہ کہتے تھے ہمیں سونا کر گیا، سنسان کر گیا، جاؤ دیکھو آج محفل موسیقی تیرے گھر میں ہی ہے. ایک دفعہ وقت ملا ہے، بار بار نہیں ملے گا. سوچ سمجھ کے بازی لگاؤ بھائیو. ایک قصہ ہے، دوبارہ ملے گی نہیں، اور اس میں کرنے کا وقت اور بھی تھوڑا ہے. بچپن غفلت میں، بڑھاپا عاجزی میں، جوانی کا تو تھوڑا سا وقت ہے لگانے کا. تو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اور اس کے طریقوں کو لے کے در در پھرنا، گھر گھر پھرنا، عالم میں پھرنا، اسی کی سزا لگانا، اسی کے لیے منزلیں طے کرنا، اسی کے لیے راہیں طے کرنا، اسی کے لیے مسافر بن جانا، اسی کے لیے در سے بے در ہو جانا، اسی کے لیے ٹھوکریں کھانا، اسی کے لیے رونا تڑپنا، اسی کے لیے پھرنا پھرانا، یہ ہمارا کام ہے. اس میں سے کاروبار بھی کرو، دکانیں بھی کرو، تجارت بھی کرو، زراعت بھی کرو. حضرت رضی اللہ، ہماری تو دنیا بھی عبادت ہے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے کھیت میں کام کرتا ہوں، تو آپ نے حضرت صاحب کا وہ ہاتھ چوم لیا. یہ وہ ہاتھ ہے جو حلال کماتا ہے. ہماری تو کمائی بھی اتنی بڑی عبادت ہے. من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک اولاد کی کمائی کے لیے حلال میں تھکتا ہے، اس شام کو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن بھائیو طریقہ سیکھو، طریقہ سیکھو. ساری دنیا سنسان ہو گئی، ویران ہو گئی. تو اللہ اس کے محبوب کے طریقوں کو لے کر دنیا میں پھرنا، یہ تبلیغ ہے. کوئی ملتان میں بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو، اذان پہ بازار بند ہوں، فیکٹریاں بند ہوں، عدالتیں بند ہوں، کچہریاں بند ہوں، منڈیاں بند ہوں، گودام بند ہوں، کھیتوں میں کام رک جائے، دفتروں میں کام رک جائے. کہ بڑے نے پکارا ہے، دوڑو 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 حی علی الفلاح کی آواز اب مسجد سے آ رہی ہے. اب کامیابی بازار میں نہیں ملے گی. اس کو رواج دینا. نماز ہی تو ہماری پہچان ہے، نماز چھوڑ دی تو اسلام کیا رہ گیا. بے نمازی تو شہید بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نماز پہ اس کی گرفت فرمائے گا. اس کی شہادت کا خون بھی اس کی نماز معاف نہیں کروا سکتا. یہ ایسا زبردست فریضہ ہے. اسپتال تو کوئی بنوا سکتا ہے، سڑک تو کوئی بنوا سکتا ہے، خیراتی ادارے کوئی کافر مشرک بنوا سکتا ہے. نماز تو صرف مومن پڑھتا ہے. نماز ہی چھوڑ دی. تو بھائی ساری امت میں نمازیں زندہ ہوں، کوئی مرد عورت بے نمازی نہ رہے. جس رب نے اتنا کچھ دیا اس کو سجدہ بھی نہ کیا، یہ کیا وفا ہے. 8ویں دن مسجدیں بھری ہوئی ہیں، جمعہ دیکھو مسجدیں بھری ہوئی ہیں، اور مجمع 10 گنا بڑھ چکا ہے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ آسمان سے ٹپکا یا زمین سے نکلا؟ کیا یہ 8ویں دن اللہ کی روٹی کھاتے ہیں جو جمعہ پڑھنے آ گئے؟ کیا 8ویں دن انہوں نے پانی پیا جو 8ویں دن نماز پڑھنے آئے ہیں؟ کیا انہوں نے سورج کی شوم سے 8ویں دن فائدہ اٹھایا؟
کیا دھرتی پہ 8 دن چلے؟ کیا اس زبان سے 8 دن کے بعد بولے؟ کیا کانوں سے 8 دن کے بعد سنا؟ کیا آنکھوں سے 8 دن کے بعد دیکھا؟ کیا منہ سے 8 دن کے بعد کھایا؟ کیا انہوں نے کرتا 8 دن کے بعد پہنا؟ کیا اللہ کی زمین سے 8 دن کے بعد انہوں نے نفع اٹھایا؟ 8ویں دن کوئی اللہ کے نفع اٹھائے جو 8ویں دن سجدے کرنے آ گئے، دم بدم پل بپل لمحہ بلمحہ اللہ کی نعمتوں کے فائدے اٹھائے اور سجدہ کرنے کے لیے 8ویں دن کے بعد، یہ کیا ظلم و ستم ہے؟ نیند اتنی پیاری ہو گئی کہ فجر بھی گئی اور عشاء بھی گئی، کاروبار اتنا پیارا کہ ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، کیا کر رہے ہو؟ کیا لے جا رہے ہو؟ ہاں ایک مثال دیتا ہوں، بڑی سے بڑی رقم کو 0 سے ضرب دو، نتیجہ 0 ہو جاتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کا سارا خزانہ، IMF کا سارا خزانہ، ضرب 0 نتیجہ 0، ساری کائنات کی دولت ضرب 0 نتیجہ 0۔ اگلی سنو، ساری زندگی کی محنت ضرب موت نتیجہ 0، ساری زندگی کی جمع پونجی ضرب موت نتیجہ 0۔ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ اخلاق زندہ ہوں، معاف کرنے کی فضائیں قائم ہوں، یہ محنت ہے کرنے کی۔ ہمیں انتقامی معاشرہ ہیں، اخلاق سیکھو نبوت والے، میں نے کل بھی بتایا، تبلیغ کرنی ہے تو 1 سیر تبلیغ کے لیے 2 سیر اخلاق پہلے جمع کرو۔ خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، اخلاق سے شروع کیا، اخلاق پہ ختم کیا، درمیان میں دعوت کے کام کو ذکر کیا ہے۔ معاف کرو، اعراض کرو نادانوں سے، پھر تبلیغ کرو۔ اخلاق زندہ ہو جائیں، عالم میں اسلام ایسے پھیلے گا جیسے ہوا پھیلتی ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت اسلام کو نہیں روک سکے گی اگر اخلاق کے ساتھ دعوت کو زندہ کر دیا جائے۔ ہم انتقامی بن چکے ہیں، آپ دیکھتے نہیں عبداللہ بن ابی کے ساتھ کیسے نبھا دی اللہ کے نبی نے، جس کے منافق ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں، سب کو پتا ہے کہ یہ منافق ہے، سب کو پتا ہے یہ منافق ہے، ساری زندگی نبھا دی۔ اور کتنی بڑی تکلیف پہنچائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگائی اس نے، جس کو دھونے کے لیے قرآن اترا، سورہ نور اتری، اس کا بھی جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہم تو پڑوسی کا جنازہ پڑھنے نہیں جاتے، ارے کیوں نہیں گئے؟ کہ ہماری دفعہ نہیں آیا تو ہم نہیں جائیں گے۔ سگے بھائی سے بات چیت بند، ایک ماں کی گود میں کھیلنے والے، بات بند، کیوں؟ دکان کا جھگڑا ہے ہمارا آپس کا۔ اس کی بیوی نے میری بیوی کو یہ کہہ دیا تھا لہذا ہماری بول چال بند ہے۔ ایک ماں کی گود میں پلنے والے سگے بہن بھائی، بات چیت بند دنیا پر۔ کبھی بہن بھائی بھی ملے، حجاج کے سامنے کیس آیا، 3 آدمی تھے، عورت سفارشی بنی، معاف کر دو، ایک اس کا بیٹا تھا، ایک اس کا بھائی تھا، ایک اس کا خامن تھا۔ اس نے کہا ایک سن لے 2 کو قتل کروں گا، ایک سن لے۔ تو اس نے کہا الولد مولود والزوج موجود والاخ مفقود، کہنے لگی شادی تو دوسری بھی ہو جائے گی، بیٹا اور بھی مل جائے گا، بھائی دوبارہ نہیں ملے گا، کہاں سے ماں باپ آئے اور دوبارہ بھائی ہوں، میرا بھائی مجھے دے دے باقی دونوں قتل کر دے۔ حجاج نے کہا میں تیرے حسن انتخاب پر تینوں کو معاف کرتا ہوں۔ کبھی بہن بھائی بھی ملے، نہ ماں باپ آئے اور نہ بہن، منافقوں کو معاف کرنے والی کی امت، ایک ماں کی گود میں پلنے والے ایک دوسرے کے دشمن بنے پڑے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے؟ تو ہم کہہ رہے ہیں معاف کرنا سیکھو۔ اللہ کا نبی کہتا ہے اخلاق اچھے کر لو، جنت الفردوس میں گھر لے کے دے دوں گا، جنت الفردوس میں کا گھر لے کے دوں گا، اخلاق اچھے کرو۔ عبداللہ بن ابی، حضرت عمر آگے آ گیا، یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں یہ کون ہے؟ آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اور آپ ایسے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔
نہیں یا رسول اللہ یہ منافق، مسکرا رہے۔ جب حضرت عمر نے زور لگا کہا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، میرے رب نے ابھی روکا نہیں، جب تک روکتا نہیں میں تو پڑھوں گا، شاید بخشش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ان کے لیے تو دعا کر یا نہ کر، چاہے تو 70 دفعہ بھی کر، میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر میرا اللہ یوں کہتا اگر تم 70 دفعہ دعا کرو گے تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کے لیے 70 دفعہ دعا کروں گا۔ اس کے امتی ہو کر ہم نے کیا کر دیا؟ کیا نفرت کے بھانبڑ بھڑک گئے۔ دانش کی دعوت دے رہے بھائیو، اخلاق بناؤ، عبادات بناؤ، اللہ رسول والی زندگی پہ آؤ، اپنی پہچان قائم کرو۔ کل بھی مثال دی تھی، پاکستانی فوجی ہندوستانی فوجی کی وردی میں آ جائے تو ساری حکومت پاکستان اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، غداری کا کیس بنے گا، ممکن ہے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ عمر قید سے کم تو ہے نہیں کہ یہ کیا ہوا کا دشمن کے روپ میں آیا ہے۔ وہ 1000 کہے میرا اندر ٹھیک ہے باہر کی خیر ہے، میرا اندر ٹھیک ہے، میرا اندر ٹھیک ہے، تو اس کی کوئی یہ گواہی قبول نہیں ہے۔ تو کیا اللہ نہیں کہے گا قیامت کے دن تو کس روپ میں آ گیا ہے میرے سامنے؟ اللہ کا رسول نہیں کہے گا قیامت کے دن یہ کیا روپ بنا کے لائے ہو میرے سامنے؟ حکومت پاکستان تو غیرت کھا جائے کہ ہندوستانی فوجی کی وردی میں دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو جائے، سر سے پاؤں تک آگ بن جائے اور اس کو اٹھا کے جیل میں پٹک دے۔ ہمیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے رسول کے دشمنوں ہی کی زندگی ہمیں پسند ہو گئی، اور اوپر سے فتوا بھی ہے دل ٹھیک ہونا چاہیے، باقی سب ہے انتار کی کیا ٹھیک ہے، لباس کیسا بھی ہو، ظاہر کیسا بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو کسی کو فوجی سے بھی جا کے ہندوستانی جرنیل کی وردی پہن کے دفتر میں بیٹھ جائے، کسی پاکستانی سپاہی سے کہو یہ بیٹھے ہیں باہر سپاہی افضالی مسجد کے بعد، دیکھو ہندوستانی سپاہی کی وردی پہن کے بیٹھ جائیں، دیکھو یہ غریبوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس کی وردی پہ آؤ جو آپ کے لیے روتا 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 ہی چلا گیا۔ کیوں ہم اندھے ہو گئے جو آج بھی ہماری نسلوں کو ذبح کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، جو آج بھی ہمارے لیے پتھر جیسا دل رکھتے ہیں، بھیڑیے جیسی خونخواری رکھتے ہیں، لومڑی جیسی مکاری رکھتے ہیں، اور آج بھی ہماری نسل کے طرفے ہیں، انہیں کی ادائیں پسند، انہیں کی زندگی پسند۔ کہاں سے میں لاؤں وہ الفاظ جو دل میں اتار دوں کسی طریقے سے؟ اس پر کیوں نہیں مرتے؟ اس کی زندگی پہ کیوں نہیں مرتے؟ جب اس کو نبوت ملی تو کہا قم فانذر وربک فکبر کی جب بات آئی تو کہا خدیجہ میرے آرام کے دن گئے، میرے آرام کے دن گئے، میرے رب نے مجھے کہا ہے میں اللہ کی طرف بلاؤں، میرا بستر لپیٹ سے میرے راحت کے دن گئے۔ 23 برس نہ دن دیکھا نہ رات، پیٹ پہ پتھر بند گئے، کرتے میں ٹاٹ کے پیبند لگ گئے۔ معصوم بیٹے حسن حسین جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی بھوک سے آہو بھوکا نے آپ کو بے قرار کر دیا، پر ان کے لیے روٹی نہیں مانگی، قربانی پہ مزید بڑھایا۔ جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ، اس کی قربانی کو بڑھایا، اس کی روٹی کا مسئلہ حل نہیں کیا، بلکہ اور سنو اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے مولا آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے۔ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے رضا مانگتا ہے، ہمیں سکھائی نانا تنگی مت مانگو، کشادگی مانگو، ہمیں کہا کشادگی مانگو، اپنی اولاد کے لیے کہا اللہ ان کو روزی زیادہ نہ دینا، آل محمد کی روزی زیادہ نہ ہو یا اللہ۔ اپنا سب کچھ لگایا امت پر، سب کچھ فنا کیا امت پر کہ یہ امت بنے، اور پیغام دیا کہ آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے، زندگی دی کہ اس کو لے کے جانا تمہارے ذمہ ہے۔ اسی کی زندگی کے ساتھ کیا ہو گیا؟ مکے کی ہر وادی گواہ ہے کہ کیا کیا دکھ جھیلے ہیں، طائف کے پہاڑ گواہ ہیں کہ یہاں کیسے پتھر پڑے ہیں، وہ وادی میں آج بھی جگہ محفوظ ہے جہاں آپ بے ہوش ہو کے گرے ہیں۔
جاؤ اس پتھروں سے پوچھو کہ یہاں کیا گزری تھی ہمارے نبی پر. ان کی زبان ہوتی تو وہ پھٹ پڑتے, چلا اٹھتے, کائنات بھی دہل جاتی اگر ان کی زبان ہوتی. اور پہاڑ سے پوچھو تو نے کیا دیکھا تھا یہاں, پوچھو جا کے اور پہاڑ سے کہ یہاں ہمارے نبی پہ کیا گزری تھی, کس طرح وہ نرغے میں آئے, کیسے دانت ٹوٹے, کیسے پتھر پڑا, کیسے تلوار کے 2 بار سر پہ اور کندھے پر ہوئے, کس طرح بے ہوش ہو کے گرا تھا, ہمیں کچھ سناؤ تو صحیح. سب کچھ لگا دیا, سب کچھ لٹا دیا. ایسا عظیم چچا, ایسا محبوب چچا حمزہ آنکھوں کے سامنے پڑا ہوا ہے, ناک کٹا پڑا ہے, کان کٹے پڑے ہیں, کلیجہ نکلا پڑا ہے, سینہ چیرا پڑا ہے, کلیجہ چبایا ہوا ہے, ناک کٹی ہوئی ہے. اور اللہ کا رسول اتنی ہمت کا پہاڑ اپنے چچا کا یہ حال دیکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رویا ہے. اور اتنا رویا کہ جبریل کو آنا پڑا اور انہیں آ کر کہا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ غم نہ کریں, ہم نے عرش پہ لکھا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولہ, حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں. 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی, 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی. کوئی ایسا نہیں جس کی نبی نے 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی ہو. یہ وہ چچا ہے جس کی 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی. مدینے کو واپس لوٹے, گھر گھر سے رونے کی آوازیں آئیں, کیونکہ اکثر تو انصاری صحابہ شہید ہوئے تھے. گھر گھر سے رونے کی آوازیں آئیں تو آپ کو پھر چچا یاد آ گیا. اما حمزہ فلا بوا کی اللہ, آج سب کے رونے والے ہیں, میرے چچا پہ رونے والا ہی کوئی نہ رہا. کون روتا؟ ایک علی تھا, وہ کتنا روتا. بنو ہاشم تو سارے ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے, وہ تو مکے میں پڑے ہوئے ہیں. اما حمزہ تو فلا بوا کی اللہ, سب پہ رونے والے ہیں, میرے چچا کا رونے والا ہی کوئی نہ رہا. سعد بن عبادہ نے انصار مدینہ کی عورتوں کو کہا جاؤ نبی کے سر پہ بیٹھ کر اس کے چچا پہ رو. ابھی بین کرنا منع نہیں ہوا تھا. مدینے کی عورتیں اکٹھی ہو کر حمزہ پہ رو رہی ہیں. آپ نے سنا تو منع فرما کر جاؤ گھر چلی جاؤ, واپس چلی جاؤ. اس تھکے ہارے مسافر کو دیکھو جو آج دنیا سے جا رہا ہے, آج اس کا آخری دن ہے اور دروازے پہ دستک ہو چکی ہے. جبریل اندر ہے, اسرائیل باہر ہے. وہ کہتا یا رسول اللہ اسرائیل باہر ہے, اجازت ہو تو اندر آ جائے. آپ نے کہا آ جائے. اسرائیل اندر آئے. یا رسول اللہ وقت آ چکا ہے, اجازت ہو تو کام کروں اور نہ ہو تو میں واپس جاؤں, چونکہ آپ کے رب نے آپ کو اختیار دیا ہے. یہ نہ پہلے کسی کو دیا نہ آئندہ کسی کو دیا. آپ نے جبریل کو دیکھا, کیا کہتے ہو؟ جبریل بولے اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے. این اس جاتے وقت بھی آپ نے کہا نہیں نہیں, جاؤ پہلے میرے اللہ سے پوچھ کے, اور میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دیتا ہوں. ارے میرے بھائیو, کچھ تو آنکھیں کھولو, کچھ تو میری سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس نبی کی زندگی کی دعوت دے رہے ہیں. جبریل آئے, پیغام لائے کہ ہم آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تب کہا الآن قرۃ عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم رفیقا اعلی, اللہ مجھے بلا لے, بے شک اپنے پاس بلا لے. میرے بھائیو, ہم کوئی تبلیغی جماعت میں نہیں آپ کو شامل کرنا چاہتے, ہم تو آپ کو آپ کا اپنا بھولا سبق یاد دلا رہے ہیں جسے ہم بھول گئے. مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا, تاب پرواز نہیں, راہ چمن یاد نہیں. یہ 4 مہینے, یہ چلہ, یہ سال کوئی تبلیغی جماعت کو تقویت پہنچانے کے لیے نہیں مانگ رہے, اپنی ذات میں اللہ اس کے رسول کے حکموں پر آنے کے لیے اور دنیا کے آخری انسان تک اس کو پہنچانے کے لیے مانگ رہے ہیں. دیکھ تو بھائیو, سارے توبہ کرو اللہ کے واسطے, اور دلی دل میں اللہ کے سامنے رو رو کہ یا اللہ معاف کر دے. آج کے بعد بس پچھلی راہوں کو ہم نے چھوڑ دیا, وہ در ہم نے بند کر دیے. آج کی شام میں ہماری صبح طلوع ہوگی, آج کی رات ہماری صبح صادق ہوگی.
اور آج کے بعد ہم غلام ہیں، غلام وہ کریں گے جو تو کہے گا، اس طرح چلیں گے جیسے تیرے نبی نے بتایا۔ اس کے ارادے کرو اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس پر لانے کے لیے ہمت سے اٹھو، 4 مہینے کے لیے، چلنے کے لیے، سال 7 مہینے کے لیے۔ اب آپ نام دیتے جائیں، یہ بھائی لکھتے جائیں، اور بھائیو جب تک تشکیل نہ ہو جائے سارے بھائی تشریف رکھیں، آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی، بڑا احسان ہوگا۔ بولے بھائی نقد بولنا، 4 مہینے نقد کا نفع سے دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور موت کے بعد ہمیشہ کے لیے آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طبقے کو دین کی محنت میں جوڑا، تاجروں کو بھی، زمینداروں کو بھی، مزدوروں کو بھی، سرداروں کو بھی، شہزادوں کو بھی، عورتوں کو بھی، سب کو کام پہ لگایا۔ ایمان کی فضاؤں کو قائم کرنا، عبادات کو زندہ کرنا، اخلاق کو زندہ کرنا، اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا کے آخری کنارے کی نیت کر کے پھرنا، جہاں لڑنا پڑے وہاں لڑنا، جہاں مرنا پڑے وہاں مرنا، جہاں سمجھانا پڑے وہاں سمجھانا۔ یہ ساری محنت کا نظام تھا جس کو آپ نے 23 برس میں قائم فرمایا، جس کے بدلے میں 1000 سال تک اسلام کی گاڑی چلتی رہی اور بلندی کی طرف رہی۔ 200-250 سال سے پستی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جب پستی حد کو گزرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے اگلی شکل پیدا فرما دیتا ہے، ہر طبقہ دین پہ آئے۔ اس کے لیے بھائی ہمارے بزرگ رائمنڈ میں کوشش کرتے رہتے ہیں، کبھی تاجروں کو جمع کرتے ہیں، کبھی ڈاکٹروں کو، کبھی پروفیسروں کو، کبھی زمینداروں کو، کبھی کسی طبقے کو، کبھی کسی طبقے کو۔ یہاں مرکزوں میں بھی مختلف طبقات کو جمع کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی 15 تاریخ کو ملک رائمنڈ میں ہر سال زمینداروں کا جوڑ کیا جاتا ہے، زمینداروں کا ایک چھوٹا سا اجتماع کیا جاتا ہے، اس میں پنجاب، سندھ، بلوچستان، سرحد، 4 صوبوں سے لوگوں کو بلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کا فضل ہے بہت سے لوگ تشریف لے آتے ہیں، صنعتکاروں کو جوڑا جاتا ہے، ہر طرح کی کوشش ہو رہی ہے، ہر طبقے کی طاقت دین پہ لگے۔ تو یہ ایک زمیندار طبقہ، 70% لوگ ہمارے دیہات میں رہتے ہیں، 70% آبادی زراعت سے متعلق ہے، زمینداروں سے متعلق ہے۔ اگر ان کے اندر دین آتا ہے تو 70% آبادی میں دین کی شکلیں قائم ہو سکتی ہیں۔ اس نیت سے کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی ان کو وہاں بلایا جائے، بات عرض کی جائے، اللہ کرے وہ آگے بڑھ جائیں۔ تو اس مجمع میں جو ہمارے ذمہ دار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ اپنے ارادوں کا اظہار فرمائیں گے۔ 15 تاریخ کو رائمنڈ کون بھائی تشریف لیں، جو اس میں ذمہ دار حضرات بیٹھے ہیں، وہ طرف پڑے ہو کر اپنے ناموں کا اظہار کیا جاتا ہے تو اس کا اثر گہرا ہو جاتا ہے۔ آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، اتنی آپ نے بات سنی، بات سنیں تو اس کو باقاعدہ اندر میں اتر جائے، بات پکی ہو جائے، آگے بھی چلے۔ اس کے لیے گزارش ہے کہ کوئی بھائی نقد 3 دن کے لیے اٹھ کے اپنے نام پیش کرو۔ اتنا بڑا سننا بیٹھا ہوا ہے، 100-200 آدمی 3 دن کے لیے نکل جائیں، کون سی بڑی بات ہے۔ جو بھائی آخری درجہ 3 دن کے لیے نقد تیار ہو، کھڑے ہو جائیں، کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ توبہ اور اس کا عمل آسان، نماز نہیں پڑھتے تھے، آج توبہ کی، آج کے بعد شروع ہو جائے۔ روزے نہیں رکھے، آج توبہ کی، اس کی قضائی دے رہے ہیں، ابھی ٹھنڈا موسم، زکات نہیں دیتے تھے، اوشر نہیں دیتے تھے، ابھی اس کا جو آج کی فصل آئی ہوئی ہے اس کا دینا شروع کر دیں، جو اس سال کی زکات ہے وہ ادا کر دیں، پچھلی زکات کا حساب کر لیں اور تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرتے رہیں۔ معاملات کی توبہ بھی آسان ہے، کسی کا حق دبا لیا یا کام غلط شروع کر دیا، تجارت غلط شروع کر دی، کاروبار غلط ہو گیا تو یاد ہے میری توبہ، اس توبہ پر گناہ تو فوراً معاف ہو جاتا ہے، حق معاف نہیں ہوتا۔ کسی کی زمین دبا لی یا کسی کا پیسہ دبا لیا، آپ نے کہا یا اللہ میری توبہ، تو اس پیسہ دبانے کا گناہ معاف ہو گیا، لیکن پیسہ معاف نہیں ہوا، ادا کرنا ہے۔ ادا کرنے کے لیے اسی کی محنت کر دیں، اگر نہیں کر سکتے تو اسے معاف کروا لیں، معاف نہیں ہو کرتا تو اس کے ادائیگی کی شکل بنا لیں، کوئی ترتیب بنا لیں، کوئی ایسا اس کی کوئی شکل بن جائے، ادا کرتے رہیں۔ آپ نے توبہ کی، آپ نے نیت کی مجھے ادا کرنا ہے، ادا نہیں کر پائے اور اس نے معاف نہیں کیا تو اب کیا ہوگا؟ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ دونوں کو کیس لائے گا، بلکہ وہ خود مدعی آ جائے گا، یا اللہ اس نے میرے پیسے دینے سے نہیں دیے، مجھے لے کے دے۔ اور اللہ اس کی نیت کو بھی دیکھ چکے تھے، عمل کو بھی دیکھ چکے تھے، توبہ بھی کی، کوشش بھی کی، نہیں ہو سکا تو اب اللہ اس کا وکیل بن جائے گا۔ اللہ کہے گا کیسے لے کر دوں، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کہے گا اس کی نیکیاں لے کے دے مجھے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نیکی اس کے پاس ہے ہی کوئی،
وہ کہے گا پھر میرے گناہ اس کو دیکھ، میرے گناہ اس کو دیکھ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو پہلے اوپر تو دیکھ، جو اوپر دیکھے گا تو اللہ جنت کا دروازہ کھول دے گا۔ وہ بہتی نہریں، بلند و بالا گھر، حسین و جمیل بیویاں اور چہچہاتے پرندے اور ہوا نظام۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا دیکھا؟ یہ تو بڑی عالی شان جنت ہے، کس نبی کی ہے، کس صدیق و شہید کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کسی کی نہیں، خالی ہے، جو قیمت دے دے اس کی ہے۔ وہ کہے گا اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے معاف کر دیں۔ اب بول کہے گا پھر تو ہی دے، یہ کہہ دے گا تو معاملات کی توبہ بھی آسان ہے۔ سود کی سودی کاروبار میں پھنس گیا ہے یا کسی ناجائز کاروبار میں پھنس گیا ہے، یا اللہ میری توبہ، پچھلا معاف ہو گیا، اب کل سے نکلنا شروع کرے گا۔ 1 انچ پیچھے ہٹ سکتا ہے تو انچ پیچھے ہٹے، 1 سینٹی میٹر پیچھے ہٹ سکتا ہے تو 1 سینٹی میٹر پیچھے ہٹے، 1 ملی میٹر پیچھے ہٹ سکتا ہے تو 1 ملی میٹر پیچھے ہٹے، آگے نہ بڑھے، اور اللہ سے روز توبہ کرتا رہے، پیچھے آتا جائے اور متبادل کوئی صحیح تلاش کرتا جائے۔ اس دوران میں اگر اللہ نہ کرے موت بھی آ گئی تو بھی اللہ معاف کر دے۔ اللہ نیت کو دیکھتا ہے نا۔ جو ہمت کرتا ہے نکل جاتا ہے۔ ستارہ گروپ بہت بڑا گروپ ہے پاکستان کا، تجارت کے لحاظ سے بڑا نام ہے ان کا، ہے بھی صحیح ان کا نام اور کام بھی ان کا اتنا لمبا چوڑا ہے۔ ان کا چیئرمین بہت ہو گیا، میں فیصلہ آباد میں ہی تھا، ان کے قرآن خوانی بھی میں نے بیان کیا، سارے پاکستان کے صنعت کار اکٹھے، تھوڑی ترغیب دی، پھر اس کے بعد ان سے ملا جو بعد میں رہ گئے تھے، ان کے چھوٹے بھائی بشیر اور ان کا بیٹا ادریس۔ ان کے گھر میں بیٹھ کر میں نے ان سے بات کی کہ اتنا بڑا واقعہ آپ کے گھر میں ہوا ہے، میری ایک درخواست ہے، آپ کے پاس اتنا ہے کہ اگلی 10 پشتیں بھی اگر سنبھالیں تو کھا سکتی ہیں، آپ سود چھوڑ۔ تو وہ میرا منہ دیکھنے لگے، میں نے کہا میں طریقہ بھی بتاتا ہوں، کاروبار کو بڑھنا ہی نہیں، جہاں ہے یہاں فل سٹاپ لگا دیں، قومیں اٹھا دیں، فل سٹاپ لگائیں، جائیداد کوئی نہ خریدیں، جائیداد خریدنا بند کر دیں، اور کاروبار مت بڑھائیں، جو پیسہ نکلتا ہے سود اتارتے جائیں گے، نکل جائیں گے۔ ان کا کچھ تھوڑا چھوٹا موٹا قرضہ تو تھا نہیں، جتنے بڑے کاروبار اتنے بڑے قرضے۔ 1 سال کے بعد میری ملاقات ہوئی میں ادریس صاحب سے، کرنے والے یوں کر لیتے ہیں، مجھ سے کہنے لگے 1 سال گزر گیا ہے، 1 روپے کی اینٹ بھی نہیں خرید۔ ہمت کی بات ہے، مجھ سے کہنے لگا فیصلہ آباد میں کوئی بھی جائیداد فروخت ہوتی تھی پہلے ہمیں پوچھا جاتا تھا کہ میاں صاحب آپ خریدیں گے؟ اگر ہم خریدار ہوتے تو بس پھر وہ فائنل ہوتا تھا۔ 1 سال گزر گیا، 1 اینٹ نہیں خریدی، اور میں کہتا ہوں یا اللہ میں نے 1 کروڑ دینا ہے، اللہ مجھے 1.5 کروڑ دیتا ہے۔ پچھلے سال سود سے فارغ ہو گئے، اور انہوں نے سارے اخباروں میں دیا کہ ہم نے اللہ سے صلح کر لی، اعلان ہے ہم نے اللہ سے جنگ ختم کر دی، ساری انہوں نے اپنی انڈسٹری کو سود سے نکالا۔ پھر دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ اب اس کے اندر جو خلاف شریعت کام ہو رہے ہیں ان کو کیسے ختم کیا جائے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں۔ پھر ہم نے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی خدمات میں کیا آپ ہماری رہبری فرمائیں کہ اب اس کے اندر جو خلاف شریعت کام ہے وہ کیسے ختم کریں؟ تو انہوں نے وہاں سے اپنے آدمی بھیجے جنہوں نے ان کو ایک ایک چیز بتائی، یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، یہ چیز ٹھیک ہے یہ غلط، وہ آہستہ آہستہ کر کے اتارتے گئے، نکالتے گئے، یہاں تک کہ اب مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ان کا سارا کاروبار بالکل شریعت کے مطابق ہے۔ اتنے لمبے چوڑے کاروبار کو بھی شریعت کے مطابق کیا جا سکتا ہے، اللہ نے اس کا زندہ نمونہ دکھا دیا۔ ملتان والے کو نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ صرف بتا رہا ہوں کہ ہم نے توبہ کی تو اس پہ ہم سارے پکے رہیں، راہیں اللہ سجائے گا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہاں جو آپ کو تشریف لایا کریں، یہ ماحول ہے آنے کا، اس ماحول میں بات دل کو لگتی ہے، نیکی کا ماحول ہوتا ہے، اس سے بات دل کو لگتی ہے، اور طبیعت میں آپ جب یہاں آئے تھے تو آپ کا جذبہ اور تھا، 2 گھنٹے آپ بیٹھے رہے، اب ہم کسی اور دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اب بس وہ گیٹ پار کرنے کی دیر ہے، وہیں کھڑا ہو بیٹھے تھا،
کہاں چلا گیا تھا پاگل؟ وہ ساری چھاڑ کے پھینکوا دے گا. اس لیے بھائی بار بار آتے ہیں، بار بار آتے ہیں. جمعرات کو تشریف لیں، مہینے کے 3 دن باقاعدگی سے لگائیں. جتنا مجمع بیٹھا اپنے اپنے علاقوں سے آیا ہے، اطراف سے بھی ہے، محلوں سے بھی ہے، 3 دن مہینے کے طے کر فائدہ محسوس ہو یا نہ ہو مسلسل چلیں. چندر کچھ عرصے کے بعد آپ خود دیکھ لیں گے کہ زندگی بدل جائے. ایک شوگر مل کا مالک آیا 1994 میں رائمنڈ کے اجتماع پر، میری اس سے بات ہوئی. میں نے کہا آپ کا پلانٹ کتنے میں لگتا ہے؟ کہا جی 80 کروڑ میں. اور چلتا کتنے میں؟ اور کچھ بتایا کہ اتنے کروڑ میں پھر وہ چلتا ہے. تو میں نے کہا گویا ایک گنے کے رس کو سفید کرنے کے لیے مشینری 80 کروڑ اور چلانے کے لیے پھر 25-30 کروڑ. تو آپ خود سوچیں کہ دل کو سفید کرنے کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہوگی. یہ تو صرف گنے کے رس کو سفید کرنے کے لیے اتنے اربوں روپے کی ضرورت ہے. تو دل کو سفید کیسے کیا جائے گا؟ تو وہ ایسے مجھے دیکھنے لگے حیران ہو. وہ ان کے کوئی خانے میں سیٹ ہو گئی بات. کہنے کہ میں کیا کروں؟ میں نے کہا ہر مہینے 3 دن دیا کر. کہنے کہ ایک وعدہ کرو. میں نے کہا 3 دن سے آگے مجھ سے کچھ نہیں کہو. اگر بالکل پکا وعدہ، آپ کو کچھ نہیں کہیں. ہم نہیں کہیں گے. آپ بڑھا دیں تو کوئی انکار کوئی نہیں، ہم نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے وعدہ ہو. تو انہوں نے دسمبر سے شروع کر، نومبر میں اجتماع تھا، دسمبر میں انہوں نے 3 دن شروع کر. دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، 6 مہینے گزر گئے. ہم جہاں بھی ہوتے تھے وہ آدمی پہنچتا تھا. بعض اوقات ہم اتنے سفر پر ہوتے تھے کہ ایک دن تو اس کا 1.5 دن صرف سفر میں گزر جاتا تھا. صرف ایک رات ہمارے پاس گزارتا پھر واپس، کہ آنا جانا وہ پورا 72 گھنٹے کرتا تھا. اتنی پابندی کی. مئی میں ایسے ہی لاہور کی ایک مسجد میں بیان میں کر رہا تھا، وہ بھی آئے ہوئے تھے. لاہور میں ایسے بیٹھے ہوئے تو میں مطالعہ بولو کون تھے یار؟ وہ ایک دم کھڑے ہوئے کہنے کہ لکھو میرے 4 مہینے. نہیں چلا. میں نے کہا بات نکل گئی. فوراً پیچھے ہٹے. چلا. میں نے کہا نہیں آپ 3 ہی چل رہے. دیکھو میں نے نہیں کہا، آپ نے خود کہا. جون میں 4 مہینے کے لیے تیار ہو گئے. آ گئے 4 مہینے لگ گئے. تشکیل نوشکی ہو گئی. دل کے مریض ہم صاحب نے، میاں عبدالقیوم صاحب نے فرمایا یہ مریض آدمی ہے اور شہزادہ آدمی ہے، شوگر مل کا مالک، اس کو کہاں نوشکی بھیج رہے ہیں، اس کی تشکیل فیصلہ باد ہونی چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بات فرمائیں. تب ان کی تشکیل بدل دیتے ہیں. میاں صاحب نے بات کی. وہ کہنے لگا میں بڑی لیٹ پہنچا ہوں، مجھے لیٹ نکالنے دو. مجھے لیٹ 50 سال گزر گئے، مجھے کسی نے دعوت نہیں دی. 50 سال کے بعد تو بات سمجھ میں آئی پیچھے زندگی کتنی رہ گئی ہے، مجھے اپنی لیٹ نکالنے دو. چلے گا نوشکی. اور اب 7 مہینے لگا کے آ چکے ہیں امریکہ کا سفر. اور وہ یا واحد مل ہے جہاں سب با جماعت نماز ہو رہی، اور پوری مل کی 7 مہینے کی جماعت بیرون ملک میں کام کر رہی. مل کی جماعت 3 چلے کی. اور پرسوں انہی کی مل میں مغرب کے بعد ہم نے بیان کیا تو 100 اور مل والے اکٹھے، ان کے سب کے وقت لگ چکے ہیں. اللہ کے فضل و کرم. اور ان سے میں نے کہا تو اب وہ ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ انشاءاللہ مزید 2 سال لگیں گے اور اللہ تعالیٰ مجھے سود سے پاک کر دے گا. تو کرنے والوں کے لیے راہیں اللہ نکال دیتا ہے. تو آپ سارے بھائی اس کے ارادے فرمائیں. مہینے میں 3 دن ضرور لگائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ سب ارادے کرو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ کی مسجدوں میں جماعتیں آئیں، ان کی نصرت کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی بات سنیں. ابھی آپ کے پاس مناظر جمشید 15 دن کام کر کے گیا ہے. 21 دن تھا. 6 برس پہلے اس سے ملاقات ہوئی. یہی میں نے کہا آپ کچھ وقت لگانا شروع کرو. 6 برس میں اس کو جانتے ہیں یہ کون ہے. بس منہ چھپا کے آیا میرے پاس بیٹھ گیا. کوئی اس کو لایا تھا. پتا نہیں یہ کون خوبصورت آدمی اور چہرہ ایسے چھپائے. تعارف ہوا جی کیا نام؟ کہا جی مناظر جمشید. آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا جی میرا موسیقی سے تعلق. کہاں کرتے ہیں موسیقی؟ کا جی میں گاتا ہوں. کہا دل پاکستان میں نے گایا. آپ نے سنا ہے؟ میں نے کہا میں نے وہ لکھا ہوا دیکھا ہے بس کے پیچھے. یہ پہلی ملاقات تھی. 6 برس کے بعد اللہ نے اس کو ہمت دی. وہ 4 مہینے کے لیے نکل ہے. اور مجھے کیا کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی،
آپ نے ایک دفعہ تو مجھے نہیں کہا کہ گانا حرام ہے چھوڑ دو. اگر آپ یہ اس طرف چل پڑتے تو میں آپ کے قریب بھی نہ آتا. آپ صبر سے ملتے رہے. آخری اللہ کا فضل ہے آج میں گانے والا نہیں ہوں, آج میں حضور کا امتی ہوں. میں یوں کہہ رہا ہوں گانے والوں نے توبہ کر لی تو سننے والے بھی توبہ کریں. آپ بھی تو توبہ کر لیں. کیا خواہشہ عورتوں کے گانے سننے کے پیچھے لگے ہوئے. وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کہے گا کہاں ہیں میرے وہ بندے جو دنیا میں شیطانی گانے نہیں سنتے تھے, آؤ حوروں کا گانا سنو. ہاں, جنت کا ساز ہوگا اور حور کا سر ہوگا. وہ عورت ہے جب سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جاتے ہیں. کبھی سمندر دیکھے ساتھوں کوئی, ہم تو ویسے ہی دیکھ نہیں سکتے. ایک تھوک اس کی 7 سمندر میٹھے کر دیتی. وہ تھوکتی نہیں, اس کے تھوک ہے ہی نہیں. اگر تھوکے تو وہ ایسی مٹھاس ہے کہ سمندر میٹھے ہو جائیں. جب وہ بولے گی تو کیا رس کھولے گی. تو اللہ ان کو بلائے وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے, آؤ اب سنو. مجھے جنید نے بتایا کہ ہم 3.5 منٹ سے لمبا گانا نہیں بناتے, لوگ بور ہو جاتے ہیں. 3.5 منٹ کا گانا ہوتا ہے لمبے سے لمبا. میں کہا واہ, یہ بھی کیا موسیقی ہوئی. ادھر دیکھو جنت کی حور کا پہلا گانا 70 سال کا. وہ 70 سال گاتی ہی جائے گی اور یہ جھومتا ہی جائے گا یہاں تک کہ اپنا آپ بھی بھول جائے گا کہاں بیٹھا ہوں. اللہ پوچھے گا بولو کبھی ایسا سنا ہے, کہیں گے کبھی نہیں سنا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا تو میں سنو, اس سے اچھا سنو. اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ بھی ہے. داؤد یا داؤد تعالی ارقل منبر, اے داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو تو سناؤ. داؤد علیہ السلام کو وہ تو ان کا معجزہ تھا. جب وہ ظہور پڑھتے تھے داؤد تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے, جنگل کے جانور اکٹھے ہو جاتے, درخت جھوم جاتے تھے, بے جان چیزیں جھومنے لگ جاتی تھی. تو داؤد علیہ السلام ممبر پہ جلوہ افروز ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دے گا, اس کا ساز ہوگا, داؤد علیہ السلام کا سر ہوگا, پھر انہیں حوریں بھول جائیں گی. داؤد علیہ السلام کی آواز ان کو ایسا ہلا کے رکھ دے گی کہ وہ کیا ہلیں گے, جنت بھی ہل رہی ہوگی. اللہ پوچھیں گے بولو کبھی ایسا سنا, کہ نہیں سنا. کیسے اچھا سنو. اب بولو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے جو ان مراسیوں کے تبلے کی تھاپ پر سر سن رہے ہیں. یہ بھی کوئی سننے کی جو قرآن سنتے بھائی وہ کیا سننے لگ گئے. میرے سامنے ایک گاڑی الٹی, میں آگے, میں پیچھے, گاڑی آگے, میرے سامنے یوں گھومی اور یوں الٹی اور کلا بازیاں کھاتی ہو گئی. ہم بھاگے پہنچے تو اندر گانے کے چل رہے تھے. کس حالات میں یہ ہوا ان کے ساتھ. اور اس کا الٹ سنو. نیو یارک میں ایک ملا پولیس کا افسر, کہنے لگا میرا بھائی بھی پولیس انسپیکٹر تھا, وہ میرے خیال میں اس سے اوپر رینک تھا, مجھے یاد نہیں کیا, ایس پی یا ڈی ایس پی کو ایسا تھا. کا وہ نالے میں لگا ہوا تھا, گاڑی پھٹک کر اس کا انتقال ہو گیا, گاڑی میں انتقال ہو. تب ہم پہنچے تو ایک کیسٹ اس کی گاڑی میں لگی ہوئی تھی, تو ہم نے وہ نکال لی اور یہ چلا کے دیکھا کہ ہمارا بھائی مرتے ہوئے کیا سن رہا تھا. تو ہم نے لگائی تو اس میں تمہارا بیان چل رہا تھا, اور ہم تمہیں نہیں جانتے تھے کون ہو, تبلیغ کا بھی نہیں پتا تھا تبلیغ کیا تھا. لیکن ہم وہ بیان سارے خاندان نے بیٹھ کے سنا کہ ہمارا بھائی کس حال میں مرا. اس بیان سے ہم سب کی اللہ نے زندگی پلٹ دی. تو ہم نے سے روزے, میں نے سے روزے لگائے, ہمارے رشتے داروں نے لگائے, نیو یارک میں اس نے ہمارے ساتھ سے روزہ لگایا. گیا تو تب ملنے ملانے, وہاں 3 دن لگا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا حبیبی یا محمد تعال ارقل منبر, اے میرے حبیب آجا تیری باری. کیا کہنے ان کے نصیبوں کے جن کو اللہ کا رسول سنائے. جب آپ کی آواز ہوگی اور جنت کا ساز ہوگا, یہ سارا جو نغمہ ہے اللہ کی تعریف ہوگا, اللہ کی حمد ہوگی خوبصورت اشعار میں, جس کے ساتھ جنت کا ساز ہوگا.
جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام فیض ہے، وہ موسیقی کا فیض کہلاتا رہے گا، اس کا نام بھی فیض ہے، اس میں سے نکلتا سر نکلتے ہیں، سر مختلف. پھر جب کبھی ایسی محفل ہوگی پھر تو جنت کا پتا پتا ساز بن جائے گا. تو جنت کا ساز اور اللہ کے محبوب کی آواز، کیا انسان، کیا حوریں، کیا فرشتے، کیا جنت، کیا عرش، سب جھوم رہے ہوں گے اور بے خود ہو جائیں گے اور تھم جائے گا. وقت تو ویسے ہی تھما ہوا ہے، لیکن جب کوئی چیز ایسی دلچسپ ہو تو کہتے ہیں وقت تھم گیا. تو وہاں ایسا لے گا تھم گیا سب کچھ. پھر اللہ تعالیٰ بولے گا بولو ایسا سنا، کہیں گے نہیں، کہیں گے اس سے اچھا سنو، اس سے بھی اچھا سنو. اس سے بھی اچھا کوئی ہے کہاں؟ تمہارا رب خود ہے، وہ تمہیں سنائے. تو پھر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائے گا، پردہ ہٹائے گا کہ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ میرے دیدار سے، کانوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ میری آواز سے. پھر اللہ کی آواز، اللہ اپنا قرآن پڑھے گا. ایک حدیث میں آتا ہے، ضعیف حدیث ہے، سورہ انعام پڑھ کے اللہ سنائے گا. سورہ انعام یہ وہ صورت ہے جس کو اتارنے کے لیے 70,000 فرشتے جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہیں. اور یہ وہ صورت ہے قرآن میں جو کٹھی اتری ہے. لمبی چھوٹی صورتیں جو کٹھی اتری، بڑی صورت کوئی کٹھی نہیں آئی. یہ واحد صورت ہے جو ایک دم اتری، ساری کی ساری اتری. بہرحال کوئی ضروری نہیں، اللہ قرآن سنائے گا، چاہے سارا پڑھ کے سنایا جائے، آتا پڑھ کے سنایا جائے، چوتھائی پڑھ کے سنائے، اللہ قرآن سنائے. تو بھائی اپنے ذوق بدلو، اپنے شوق بدلو. کیا شوق رکھنے لگ گئے؟ گندگی کے کیڑے کی طرح جسے غلاظت کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں. تھوڑی 3 دن سے نکلا، 3 دن لگتے لگتے آج ماشاءاللہ اس کے 4 مہینے پورے ہو رہے ہیں. آپ کے یہاں آنے سے پہلے وہاں اس سے ہماری ملاقات ہوئی تھی. تو آپ بھائیو 3 دن کے پکے کر لینے ارادے. آپ کے یہاں جماعت ہیں، ان کی نصرت کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی بات سنیں. کبھی کسی کی بات دل کو لگ جاتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے. اور بھائیوں کسی کا حق لے کے نہ مریں، ورنہ نہ نماز چھڑائے گی، نہ تبلیغ چھڑائے گی، نہ جہاد چھڑائے گا، نہ روزہ چھڑائے گا، نہ علم چھڑائے گا. حق لے کے مر گئے تو برباد ہو گئے. کسی کو اپنا مدعی قیامت کے دن نہ بنا لیں. اس لیے لوگوں کے حق ادا کرنے کی فکر فرمائیں. بڑی سنگین عدالت ہے قیامت کے دن کی، جب اللہ تعالیٰ حقوق کا قائم کی عدالت قائم کرے. ایسے بڑے بڑے منہ کے بل زمین پہ جا گریں گے. اللہ سے مانگیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے ہاتھ سلامت. یہ اتنا سخت معاملہ ہے کہ اللہ کا محبوب اپنی وفات سے چند دن پہلے ممبر پہ تشریف فرما اور کہا لوگوں تمہارے ساتھ ایک وقت گزرا ہے، ممکن ہے کسی پر زیادتی ہو گئی ہو مجھ سے، میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. تو لہٰذا ہم بھائی کسی پر زیادتی کر کے نہ مریں، بڑی عزتیں ملیں گی. ٹھیک ہے نا؟ نیت کر لی نا سارے بھائی؟ تو بھائی ایک تو توبہ کی ہے، آج کے بعد وہ کرنا ہے جو اللہ کہتا ہے، وہ نہیں جو شیطان کہتا ہے، جو من اور نفس کہتا ہے. عبادات کو بھی درست طریقے پر، معاملات کو بھی صحیح طریقے پر. ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت اپنی سعادت سمجھ. پڑوس کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، اپنی جان کا اپنے اوپر حق ہے کہ اس کو جہنم سے بچاؤ، اسے جہنم سے بچاؤ، اسے جہنم میں گرنے سے بچاؤ. تو یہ ساری چیزیں آسانی سے آہستہ آہستہ قابو میں آ جائیں گی. ایک دم کوئی چیز نہیں ہوا کرتی، میں نے تو ساری کٹھی بتا دی نا. لیکن آہستہ آہستہ اگر ہم چلیں گے تو سب ہو جائے گا. بھائی یہاں آتے رہیں، مہینے میں 3 دن لگاتے رہیں، پھر جب اللہ ہمت دے دے 4 مہینے لگا لیں. 4 مہینے کی ہمت نہیں، چلہ لگا لیں، لیکن چلنا نہ چھوڑیں. چلنے والے ہی منزل پہ پہنچا کرتے ہیں. کوئی صبح پہنچتا ہے، کوئی شام پہنچتا ہے، پہنچ تو جاتا ہی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ درود شریف پڑھیں. اللہم لک الحمد کما انت ہونے والمکان یا خالق القوم والمکان یا بدیع السماوات والارض یا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ
وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه ويوم القيامة عدله وفي الممات قضاءه في الأحياء والممات مشيته يا من رفع السماء بقدرته يا من دحى الأرض بمشيته يا من خلق الخلائق بإرادته يا من استوى على العرش بقوته يا رحمن يا رحيم یا اللہ ہم تیرے کمزور فقیر عاجز نافرمان بندے، اللہ ہم تیری بارگاہ میں سب مل کر ہم نے توبہ کی ہے، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہمیں محرومیوں سے بچا لے، ہمیں آفتوں سے بچا لے، ہمیں پریشانیوں سے بچا لے، ہمارا بنجا ہمیں اپنا بنا لے، گناہوں کی نفرت دے دے، نیکیوں کا شوق دے دے، خلوت و جلوت میں اپنی موجودگی کا احساس دے دے، خلوت و جلوت میں یا اللہ اپنا خوف اور حیا دے دے، خلوت و جلوت میں یا اللہ اپنی اطاعت دے دے، ظاہر اور باطن کو مزین کر دے اپنی اطاعت سے، اپنی محبت سے، اپنے محبوب کی محبت سے، اس سارے مجمع کو قبول کر لے، اس سارے مجمع کو قبول کر لے، سارے بھائیوں کو قبول کر لے، ان کی دنیا اور آخرت کو اچھا کر دے، بہتر کر دے، بڑھیا کر دے، ان کے بچے بچیوں کو قبول کر لے، ان کے ماں باپ بھائی بہنوں بیویوں کو قبول کر لے، ان کے رشتے داروں کو قبول کر لے، جن محلوں اور گھروں سے اٹھ کر آئے ہیں ان محلے والوں گھروں والوں کو قبول کر لے، ان کی زندگیوں میں برکت دے دے، ان کے کاموں میں برکت دے دے، ان کی صحتوں میں برکت دے دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض دور کر دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو دکھوں میں گھر گئے ان کے دکھ دور کر دے، جو غموں میں گھر گئے ان کے غم دور کر دے، جو پریشانی میں پھنسے ان کی پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ ہماری بھی اور پوری امت کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ ہمارے دکھوں کی کہانی بڑی لمبی ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ اس رات سے صبح لے آ، اللہ اس رات سے صبح لے آ، اللہ بڑی دیر ہو گئی مولا، بڑی دیر ہو گئی مولا، مولا بڑی دیر ہو گئی مولا، اب تو صبر کا دامن بھی چھوٹا، رب کے دامن بھی چھوٹے، اللہ آج کا پنچھی بھی ڈوب گیا، اللہ اب تو مہربانی کر دے یا اللہ، اب تو صبح لے آنا یا اللہ، اے ہر رات کو روشنی سے بدلنے والے اللہ، اس امت کی ذلتوں کی رات پر بھی تو صبح لے آ، اے خزاؤں کو بہار سے بدلنے والے اللہ، اس امت کی بہار بھی تو لے آ یا اللہ، اللہ ہم نے اسلام کی پستی ہی دیکھی، تیرے بندوں کو ٹوٹتے اور مرتے ہی دیکھا، تیرے دین کا مذاق اڑتے دیکھا، تیرے دین پہ چلنے والوں پہ زمین کو تنگ ہوتے دیکھا، اللہ تو آ جانا کہ اب تو تیرا ہی انکار ہو رہا ہے، اللہ تو آ جانا یا اللہ، پہلے ہی بڑی دیر ہو چکی ہے مولا، لفوں نے بادل کو بڑی مہلت دے دی ہے، اب ان کی لگامیں کس دے یا اللہ، اللہ تو ہمیں دکھا دینا بادل کو گرتا ہوا، آج کے فرعونوں کے لیے بھی تو کوئی موسیٰ لے آنا یا اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو پکڑنے والے اللہ، ہمارے فرعونوں کی بھیڑ بڑی لمبی ہو گئی ہے، اللہ ان کو بھی تو پکڑ لینا مولا، اے خلیل اللہ کے نمرود کو پکڑنے والے اللہ، ان نمرودوں کو تو کب پکڑے گا یا اللہ، ہم تجھ پہ ایمان لائے، تیری حکمتوں پہ ایمان لائے، تیری رحمت پر ایمان لائے، اور ہماری بے بکریاں تو جانتا ہے، تو خود ہی کہتا ہے کہ انسان بے صبر ہے، ان فرعونوں نے ہم پہ زمین تک کر دی ہے، ان نمرودوں نے ہم پہ زمین تک کر دی ہے، ان قارونوں نے ہم کو سوچ میں جکڑ دیا ہے، ہمارے بچے ایک نوالے کو ترس رہے ہیں، ہمارے بچے دواؤں کے بغیر مر رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کی عزتیں چار سال ہو چکی ہیں، ہمارے گھروں کو آگ نہیں بے غور و کفن لاشیں ہماری پڑ رہی ہیں، ہر گلی میں ہمارا یہ خون بہ رہا ہے، ہر دریا میں ہمارا یہ خون بہ رہا ہے، اللہ کر دینا یا اللہ، کر دینا یا اللہ، تو نے کون سا کسی سے کروانا ہے، تو نے کون سا کسی کو کہنا ہے یا اللہ، انہیں خود ہی تو کرنا ہے، کر دینا میری مولا، اے میرے مولا کر دینا یا اللہ، یا اللہ مہربانی کر دینا،
ہدایت کی ہمیں چلا دے، ہدایت کی آواز چلا دے، امت کو سنبھال دے یا اللہ۔ وقت ہو گئی ہے کہ آگے کوئی اور بس کی باقی نہیں ہوئی ہے، اللہ مزید کو بچا لینا، اتنے ذلیل ہو گئے، مزید کوئی ذلت کی کوئی اور گہرائی نہیں باقی، کوئی اور گہرائی نہیں باقی، تو مہربانی کر دینا یا اللہ، اللہ ان کو پکڑ لینا مولا، جنہوں نے تیرے بندوں کو ذلیل کر دیا، جنہوں نے تیرے بندوں پر زمین کو ٹھن کر دیا، اللہ کوئی ابو بکر جیسا دے دینا یا اللہ، کوئی دے دینا ابو بکر جیسا، آیا کو ستین وانا خیر پکار لگائے، جو تیرے دین میں ایک رسی کی کمی بھی نہ برداشت کرے، اللہ کوئی عمر جیسا دے دینا، جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی آنسو بہائے۔ ہم کون کے حوالے ہیں جو ہمارے معصوم بچوں کو تڑپتا دے کے مسکراتے ہیں، اللہ ہم کن پتھروں کے حوالے ہو گئے، لے آنا لے آنا یا اللہ، کوئی عمر جیسا لے کر دینا، کم نہیں ہے، تیری خزانے تو کم نہیں ہے اللہ، لے آنا جب تیری دھرتی کو الگ سے بھر دے، تیری دھرتی کو الگ سے بھر دے، لے آنا مولا، کوئی عثمان جیسا دے دے یا اللہ، جو ان بے حیاؤں کو ہر حیا سکھا دے، ان آوارہ انسانیت کو تو حیا سکھا دے، اللہ ہماری بچیاں تو وہ تھی جو ان سے فرشتے شرماتے تھے، آج انسانیت ان سے شرمانے لگ گئی، ہمارے نوجوان تو وہ تھے جن پر فرشتوں کو رشا تھا، آج شیطان بھی ان سے کہیں کترانے لگا، کوئی عثمان جیسا دے دینا مولا، جو اس بے حیا نسل کو حیا سکھا دے، ہماری بچیوں کو واپس پردے میں لے آئے، ہمارے نوجوانوں کو دوبارہ پاک دامنی پہ لے آئے، کہاں جائیں گا آج تو جنگل بھی ناپاک ہو گئے، صحرا ناپاک ہو گئے، ہم کہاں جائیں گے اللہ، کوئی جائے پتا نظر نہیں آتے، اللہ کوئی ہمیں علی جیسا دے دے، کوئی علی جیسا دے دے اللہ، اللہ جہالت کی جہالت ہے، دے نہیں دے رہے اللہ، اے اللہ گمراہی چاہی ہوئی ہے، اللہ جہالت کر دے رہے، کوئی لے علی جیسا روشن سورج جو ساری انسانیت کو اپنے علم سے روشن کر دے، تیرے خزانے لامحدود ہیں، کر دینا یا اللہ، تیری بڑی مہربانی میں مولا، یا اللہ اپنے فضل کا دروازہ کھول دے یا اللہ، ہم تیرے پاس پنچایت لے کر آئے ہیں، اتنے کہیں جمع ہو جائیں تو دنیا کا بادشاہ بھی رد نہیں کرتا یا اللہ، اتنے ہزاروں کا مجمع تیرے در پہ آیا بیٹھے ہیں، پنچایت لے کے آیا بیٹھے، ہمارا دستور تو یہی ہے، شہرات کے دروازے پہ آ جائیں تو ہم گرم آ جاتے ہیں، دنیا بھول جاتے ہیں، تو ماں سے زیادہ شفیع، ماں سے زیادہ مہربان، اتنی پنچایت تیرے دروازے پر آئی کرتی، مہربانی کر دے مولا، مہربانی کر دے مولا، کر دے دنیا اور آخرت کے بھلے کر دے، بادل کو پکڑ لے، اس کی سامنے کو پاش پاش کر دے، ان کے عوام کو ہدایت دے دے، ان کے ناکوں کو چھان چھان کے ہلاک کر دے، راضی ہو جانا میں اپنے سے راضی کر دے، دنیا اور آخرت کی ساری گھٹنے آسان کر دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13